لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین چوتھا پارہ سورۃ ال عمران آیت نمبر 92. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. تم پوری نیکی ہرگز حاصل نہیں کر پاؤ گے یہاں تک کہ اس میں سے کچھ خرچ کرو جس سے تم محبت رکھتے ہو، اور تم جو چیز بھی خرچ کرو گے تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے. پیچھے خرچ کی بات کی گئی تھی، اب یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی تم نیکی کے اس اعلیٰ درجے کو پہنچ نہیں سکتے جب تک کہ اپنی محبوب ترین چیزوں میں سے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو. ہر وقت صرف زائد ضرورت چیزیں نہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرو، بلکہ اپنے رب کی محبت کو پانے کے لیے، نیکی کے اعلیٰ درجے پر پہنچنے کے لیے اپنی محبوب ترین چیزوں میں سے بھی اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ خرچ کرو. اور پھر محبوب ترین چیزیں ساری ہی نہیں طلب کی گئی، ساری ہی کی نہیں ڈیمانڈ کی گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مما، اس میں سے، یعنی محبوب چیزوں میں سے اپنے رب کے راستے میں بھی خرچ کرو. اور جو بھی تم چیز خرچ کرو گے اللہ اسے جانتا ہے. صحابہ نے جب یہ آیت سنی تو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے یہ آیت سنی تو ان کو اپنا گھوڑا بہت پسند تھا، تو یہ آیت سنتے ہی انہوں نے یہ گھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صدقے کے طور پر پیش کر دیا. اسی طرح حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ مدینہ میں
انصار میں کھجور کے باغات کے اعتبار سے سب سے زیادہ مالدار تھے یہ، اور انہیں اپنے مال میں سے برہا نامی باغ سب سے زیادہ پسندیدہ تھا جو مسجد کی جانب واقع تھا۔ جب یہ آیت سنی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور یہ باغ پیش کر دیا کہ یہ میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں اپنی ایک کنیز بہت پسند تھی، انہوں نے اسے آزاد کر دیا اور کہتے تھے کہ مجھے اتنی پسند تھی کہ اللہ کے راستے میں چیز دے کر واپس لینا جائز ہوتا تو میں اس سے نکاح کر لیتا۔ اب دیکھیں کل محبت کی بھی بات پڑی تھی کہ اللہ رب العزت کی محبت سب سے اوپر ہونی چاہیے۔ اب خرچ کرنے کا معاملہ آیا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب تک محبوب ترین چیزوں میں سے خرچ نہیں کرو گے تب تک نیکی کے اعلیٰ درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے بھی یہ حکم کیوں دیا کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا میرا بندہ میری محبت میں اتنا سچا ہے کہ میرے لیے اپنی محبوب ترین چیزوں میں سے بھی قربان کر سکتا ہے۔ تو وہ ایسا وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں اپنے رب کی بے انتہا محبت ہو، وہی اپنے محبوب کے راستے میں پھر محبوب چیز خرچ کر سکتا ہے۔ اور پھر بعض اوقات محبوب چیزوں میں سے کسی وقت ہمیں اپنی نیند بہت محبوب ہوتی ہے، اب فجر کے وقت اٹھنا ہے، نیند کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس محبوب کے راستے میں اس نیند کو قربان کرنا پڑے گا نا۔ اسی طرح کھانے پینے کی کچھ چیزیں ہمیں بہت پیاری ہوتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر کوئی آپ کا فیوریٹ فوڈ ہے، وہ آپ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے، آپ نے چھپا کر اپنے لیے رکھا ہے۔ اب اس میں بھی کیا ہے کہ اس کو بھی خرچ کر سکتے ہیں، اس کو بھی کسی دوسرے کو دے سکتے ہیں، کس لیے؟ اپنے رب کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے کہ ہمیں اللہ سے بہت محبت ہے۔ اور پھر ایسی نیکی کا لطف ہی اور ہوتا ہے جب انسان کر کے دیکھے تو ایک الگ ہی مزہ اور ایک الگ ہی سکون ہے۔ وہ چیز خود استعمال کر کے نہیں ہوتا بلکہ جب وہ اللہ کی خاطر اس چیز کو اللہ کے راستے میں انسان قربان کر دیتا ہے، جو خوشی تب ہوتی ہے وہ خوشی خود استعمال کرنے سے بھی نہیں ہوتی، وہ سکون خود استعمال کرنے سے بھی اس چیز کے نہیں ملتا۔ پھر آگے آیت نمبر 96 میں اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا یقیناً وہی ہے جو مکہ میں ہے، بہت بابرکت اور جہانوں کے لیے ہدایت والا ہے۔ یہ یہود کے دوسرے اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ بیت المقدس سب سے پہلا عبادت خانہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے اپنا قبلہ کیوں بدل لیا؟ اس کے جواب میں کہا گیا تمہارا یہ دعویٰ بھی غلط ہے، پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا تھا وہ کون سا تھا؟ بیت الحرام، یعنی جو مکہ میں ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ سے سب نے فرمایا مسجد حرام، سیدنا ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اے اللہ کے رسول، روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ سے سب نے فرمایا مسجد حرام۔ میں نے عرض کی پھر کون سی؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ میں نے عرض کی ان دونوں کے درمیان کتنی مدت ہے؟ آپ سے وسلم نے فرمایا 40 سال۔ اور یہ وہ مسجد ہے جہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے، اسی طرح ہر نیکی کا اجر یہاں پہ زیادہ ہے۔ اور یہ وہ بابرکت جگہ ہے جس میں ایک الگ ہی کشش ہے، رکھتا ہے نا اپنے اندر کشش اللہ کا گھر، کہ بڑے بڑے بگڑے ہوئے وہاں جا کر سدھر جاتے ہیں، اور جو ایک بار جاتا ہے وہ بار بار جانے کی تمنا کرتا ہے، اور جو اس گھر کو دیکھتا ہے اس کی آنکھیں خود بخود بہنے لگتی ہیں۔ تو ہے نا یہ ہدایت کا مرکز، ہے نا برکت کا مرکز۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے حج و عمرہ فقر و گناہوں کو ختم کرنے کا ذریعہ۔ آپ سے سب نے فرمایا پہ در پہ عمرے کیا کرو، کیونکہ فقر اور گناہوں کو ایسے ختم کر دیتے ہیں جیسے بھٹی
لوہے چاندی کے میل کو ختم کر دیتی ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اس میں واضح نشانی ہیں۔ کون سی نشانیاں؟ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ، اور جو کوئی اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو اس کی راستے کی طاقت رکھے، اور جس نے کفر کیا تو بے شک تمام جہانوں سے اللہ تمام جہانوں سے بہت بے پرواہ ہے، یعنی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ اگر کوئی انکار کرتا ہے فرائض سے، یہ فرض نہیں ادا کرتا، تو اللہ کو پھر کوئی پرواہ نہیں اس کی۔ اور پھر دیکھیں اور کون سی نشانیاں ہیں، زمزم کا کنواں کتنی بڑی نشانی ہے، اللہ کا گھر ہی خود کتنی بڑی نشانی ہے، پھر صفا مروہ کتنی بڑی نشانی ہے اللہ رب العزت کی۔ تو یہ سب نشانیاں انسان کی ہدایت کا سبب بنتی ہیں، انسان کو ہدایت کے راستے پر لانے کا سبب بنتی ہیں۔ انسان ان نشانیوں کو دیکھتا ہے تو خود بخود دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ کی طرف بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 102 میں 102 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اے ایمان والوں سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ کیا کرو؟ صرف ایمان نہیں لاؤ، ایمان کے ساتھ تقوی اختیار کرو، اپنے رب سے ڈرو، اور کیسا ڈرو؟ جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم ہرگز نہ مرو۔ وصیت کی جا رہی ہے ایمان والوں کو کہ تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم کیا ہو؟ اپنے رب کے فرما بردار ہو، یعنی فرما برداری کی حالت میں موت آئے۔ انسان جس حال میں مرے گا اسی حال میں اپنے رب کے سامنے قیامت کے روز اٹھایا جائے گا۔ جس حال میں اس کو موت آئے گی، تو کتنا ڈرتے رہنے کی ضرورت ہے نا۔ اگر یہ بات ہمیں یاد رہے، ہم تو نافرمانی کے قریب بھی نہ جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم یہ سوچیں کہ اگر یہ نافرمانی کا کام کرتے ہوئے مجھے موت آ گئی تو میں قیامت کے روز اپنے رب کے حضور اسی کام کو کرتے ہوئے اٹھوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کیا نصیحت کر رہے ہیں؟ تمہیں اس حال میں موت آئے کہ تم اپنے رب کے فرما بردار ہو، تم اللہ کی اطاعت میں ہی ہو، ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو۔ یہ اللہ کی وصیت ہے کن لوگوں کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ تو ایمان والوں کو کتنی ضرورت ہے اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی، ہر وقت بچ بچ کر چلنے کی، گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے۔ اور یہ بات ریسرچ سے ثابت ہے کہ جو انسان ساری زندگی جو کرتا رہا ہوگا وہی موت کے وقت کر رہا ہوگا، بے اختیاری میں اس کی زبان سے وہی کلمے نکل رہے ہوں گے۔ اور بہت سے ڈاکٹر نے اس بات کی تصدیق کی ہے، جب وہ پیشنٹ کے پاس تھے اور انہوں نے مرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا تو وہی جملے بول رہے تھے جو وہ اپنی زندگی میں زیادہ بولا کرتے تھے۔ کچھ خوش قسمت دنیا سے جاتے ہوئے بھی کلام پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، کچھ خوش قسمت اذان دے رہے ہوتے ہیں، کچھ خوش قسمت جو ہیں وہ کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ خوش قسمتوں کو سجدے کی حالت میں موت آ جاتی ہے۔ تو جیسے کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ سینٹر آف لائف کیا ہے، کس طرف دھیان جاتا ہے بار بار پلٹ کے، تو مرتے وقت بھی اسی طرف پھر انسان کا دھیان جاتا ہے، وہی کچھ زبان پہ آ رہا ہوتا ہے۔ آپ سے سب نے فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے رب سے ڈرتے رہو۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ سے سب نے فرمایا 7 آدمی ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ جس دن کہیں سایہ نہ ہوگا اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص جسے کوئی ذی مرتبہ حسین عورت برائی کی دعوت دیتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔
پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جدا جدا نہ ہو جاؤ، یعنی فرقوں میں نہ بٹ جاؤ۔ اور اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ یہ کتاب قرآن، اللہ کی کتاب۔ تو اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں ایمان والوں کو؟ پیچھے ایمان والوں کو کیا حکم دیا؟ اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں اس حال میں موت نہ آئے کہ تم اللہ کے نافرمان ہو، تمہیں اسی حالت میں موت آنی چاہیے کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنی زندگی میں کس رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا؟ اللہ کی رسی کو۔ اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ کتاب قرآن، اللہ کی کتاب سے جڑے رہنا اور فرقوں میں نہ بٹنا۔ اور یہ حقیقت ہے، جب ہم اللہ کی کتاب سے جڑ جاتے ہیں تو پھر فرقوں میں نہیں بٹتے۔ جب علم نہیں ہوتا، اصل علم نہیں ہوتا ہمارے پاس، پھر ہم جو جدھر لگاتا ہے اس طرف لگ جاتے ہیں۔ اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو، جب تم دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی، تو تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے ایک گھڑے کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے کہ تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور یہی بات ہے، حقیقت یہی ہے۔ جب لوگ قرآن سے جڑ جاتے ہیں کسی گھر میں یا کسی معاشرے میں یا کسی علاقے میں، تو ایسا ہی نقشہ بنتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں پھر نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ لوگ جو ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں۔ ایسا ہی تھا نا، جب قرآن جیسی دولت آئی عرب میں تو مسلمان کیا ہو گئے؟ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، بات بات پر جھگڑنے لگتے تھے، ایک دوسرے کے خون پر اتر آتے تھے، وہ ایک دوسرے کی جان کی حفاظت کرنے والے بن گئے، وہ ایک دوسرے کے جگری دوست بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں کہ اس رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو، جیسے ابھی ہم کر رہے ہیں، کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، سب مل کر بیٹھ کر اس کو سمجھنے کی، اس کو اپنے دل میں اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اس پر عمل کر سکے۔ اور بدلتا ہے نا یہ قرآن، ہماری زندگیوں کو، ہمارے دلوں کو بدلتا ہے، ہمارے دلوں کو نرم کرتا ہے۔ اس میں سے بغض، حسد جیسی برائیاں نکال کے اس میں اللہ کی محبت آتی ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے، لوگوں کے حقوق پتہ چلتے ہیں، زندگی گزارنے کا سلیقہ آ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ سے نے فرمایا اللہ کی کتاب اللہ کی وہ رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے؟ جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے یہ کتاب وہ رسی ہے، تو جو بھی کوئی اس رسی کو پکڑ لے گا تو وہ اس کا کنیکشن کس کے ساتھ جڑ جائے گا؟ اللہ کے ساتھ جڑ جائے گا نا، کہ آسمان سے زمین پر لٹکی ہوئی ہے یہ رسی، تو جو اس کو پکڑے گا اس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہو جائے گا، وہ اپنے رب کی ذات کے ساتھ جڑ جائے گا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، آپ سے نے فرمایا خبردار ہو جاؤ، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ان میں سے ایک اللہ عز و جل کی کتاب ہے، وہ اللہ کی رسی ہے، جس نے اس کی پیروی کی وہ ہدایت پر ہوگا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا وہ گمراہی پر ہوگا۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ سے نے فرمایا خبردار ہو جو یہود و نصارہ اپنے دین میں 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، اور یہ امت بدعات و خواہشات کی وجہ سے 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور ان میں سے ایک کے سوا باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ یعنی اس امت میں سے ایک فرقے کے سوا باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ اور دیکھیں آج ہر فرقے کو یہی خوش فہمی ہے کہ وہی جنت میں جائے گا۔ آج ہمارے ہاں جتنے فرقے بنے، ہر فرقہ دوسرے کو کیا سمجھتا ہے؟ یہ تو ہے ہی جہنمی، یہ تو جائیں گے ہی جہنم میں، یہ تو یہ اور یہ کرتے ہیں۔ اور ہر فرقہ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہوتا ہے؟ حق پہ سمجھ رہا ہوتا ہے، بالکل، یہاں تک کہ کفر کے فتوے لگا رہے ہوتے ہیں۔ اور اصل میں حق پر کون سا فرقہ ہوگا؟ جو اس کتاب کو آخری دم تک تھام کے رکھے گا، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تھاما، جو صرف ان دو چیزوں کو لے کر چلنے والا ہوگا، قرآن اور حدیث۔
اس کے مطابق رہنمائی کرنے والا ہوگا، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کے فیصلے کرنے والا ہوگا، ہر اختلاف میں انہی دو چیزوں کی طرف لوٹنے والا ہوگا، تو وہی درست ہے۔ آپ سے سب نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتوں کو پسند فرماتا ہے اور 3 باتوں کو تمہارے لیے ناپسند فرماتا ہے۔ وہ تمہارے لیے یہ پسند فرماتا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ بازی اختیار نہ کرو۔ اور جن باتوں کو اللہ تمہارے لیے ناپسند فرماتا ہے وہ کیا ہے؟ بے مقصد ادھر ادھر کی باتیں۔ اب اس حدیث میں بھی کیا بات کی جا رہی ہے، غور کیجئے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ نمبر 1، اور تم سب کیا کرو؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن۔ اور تفرقہ بازی اختیار نہ کرو۔ اور جن باتوں کو اللہ تمہارے لیے ناپسند فرماتا ہے وہ کیا ہے؟ بے مقصد ادھر ادھر کی باتیں کرنا، یعنی کیل و کال کرنا۔ تو جس کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا وہ کیا کرتا ہے؟ ہر وقت دوسروں کو ڈسکس کرتا رہتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے فلاں کے گھر میں کیا ہوا؟ کثرت سوال اور مال ضائع کرنا۔ تو ہم سوچیں کہیں ان تینوں میں سے ہم تو کوئی کام نہیں کرتے۔ بے مقصد ادھر ادھر کی باتیں کرنا۔ جب ہم لمبی لمبی کالز کرتے ہیں ان پر کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، اور سناؤ، فلاں کی سناؤ، فلاں کی سناؤ۔ اچھا اس کے گھر میں کیا ہوا، اس کے گھر میں کیا چل رہا ہے؟ تو ان چیزوں سے منع فرمایا گیا۔ اور اسی طرح تفرقہ بازی نہ اختیار کرو، کبھی بھی اپنے آپ کو کسی فرقے سے نہ جوڑیں۔ ہم کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ اللہ نے ہمارا نام قرآن میں مسلمان رکھا ہے، تو ہم کیا ہیں؟ ہم مسلمان ہی ہیں۔ کس کے ماننے والے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں۔ کس پر عمل کرنے والے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ کی کتاب اور رسول کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور لازم ہے کہ تم میں ایک ایسی جماعت ہو جو نیکی کی طرف دعوت دے اور اچھے کام کا حکم دے اور برائی سے منع کرے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اب کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم میں ایک ایسی جماعت ہر وقت ضرور رہنی چاہیے جو تمہیں بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ یعنی جیسے ہر معاشرے میں ڈاکٹرز کی ضرورت ہوتی ہے، ہاسپٹلز کی ضرورت ہوتی ہے، کالجز کی ضرورت ہوتی ہے، سکولز کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہر معاشرے میں دینی مدارس بھی قائم ہونے چاہیے، اور ایسے ڈاکٹرز یعنی ایسے معلم ہونے چاہیے جو لوگوں کی روح کا علاج کریں، جو لوگوں کی روح کی غذا پہنچائیں، جو لوگوں کی تربیت کریں۔ اور جس معاشرے میں ایسے لوگ، ایسے ادارے نہیں ہوتے تو وہ معاشرہ کس طرف چلا جاتا ہے؟ گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے، بربادی کی طرف چلا جاتا ہے، ہلاکت کی طرف چلا جاتا ہے، اور پھر وہ تباہی اور بربادی کی دلدل میں وہ معاشرہ، وہ علاقہ دھستا چلا جاتا ہے۔ تو آج دیکھیں اسی چیز کی تو کمی ہے۔ آج ہم کہتے ہیں ہماری نیو جنریشن کے دل اتنے سخت کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ ان اداروں سے جڑے نہیں ہوئے، وہ مسجدوں سے نہیں جڑے ہوئے، ان کو ایسے استادوں سے نہیں ہم نے جوڑا ہوا کہ جو ان کی روح کی بھی تربیت کرے، جو ان کو ان کی روح کی غذا پہنچائیں، جو ان کو بتائیں کہ کیا ہمارے دین میں جائز ہے اور کیا ناجائز ہے، کیا ہمیں کرنا ہے اور کیا ہمیں نہیں کرنا۔ حدیث میں آتا ہے جو ایسی قوم سے ہو جہاں اللہ کی نافرمانیاں کی جا رہی ہوں اور لوگ اس کو بدلنے کی طاقت بھی رکھتے ہوں لیکن پھر بھی اصلاح نہ کریں، تو اللہ ان سب کو مرنے سے پہلے ضرور عذاب دے گا۔ اسی طرح ایک آتا ہے کہ حذیفہ کہتے ہیں کہ تم برائی سے روکتے رہو ورنہ اللہ تمہیں سب کو تباہ کر دے گا، یا تمہارے برے لوگوں کو تم پر حکمران بنا دے گا، اور تمہارے نیک لوگ دعائیں کرتے رہیں گے لیکن تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں گی۔ تو آج یہی دور نہیں چل رہا؟ ہم حکمرانوں کو روتے ہیں،
ہمارے حکمران ایسے ویسے، لیکن اپنے اعمال پر غور ہی نہیں کرتے یہی جو ٹھنڈا چل رہا ہے ہوا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ادھر سے بھی ایسا لگ رہا ہے جیسے اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ سے نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب کسی برائی کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے مٹا دے، اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو زبان سے سمجھا دے، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو کم از کم دل میں ضرور برا جانے۔ اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے، کیا کہ دل میں برا جاننا۔ اور آج دیکھیں آج کیا حالات ہیں، دل میں بھی نہیں برا جانا جاتا، کیا کہتے ہیں کیا کریں، ماحول ایسا ہے، اب کیا ہو سکتا ہے، یہی کہہ کے اپنے دل کو مطمئن کر لیتے ہیں اور بیٹھے دیکھتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 106 میں، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، تو جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا تو عذاب چکھو اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ یہ کس دن کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے؟ قیامت کے روز کا، کہ اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، سفید ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، اور کچھ چہرے کیا ہوں گے، ان پر سیاہی چھا رہی ہوگی۔ کس وجہ سے؟ ان کے گناہوں کی وجہ سے، انجام کے خوف کی وجہ سے سخت سیاہ ہوں گے۔ اور کیوں سیاہ ہوں گے؟ ان سے کہا جائے گا کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا؟ یعنی سب کچھ جانتے تھے، ایمان لے آئے تھے، اس کے بعد اللہ کی نافرمانیاں کی، تو اب کیا کرو، چکھو عذاب۔ اور رہے وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے تو اپنے رب کی رحمت میں ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور رب کی رحمت کیا ہے؟ جنت ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت دوبارہ سے ذکر کرتے ہیں کس کا؟ خیر امت کا، امت مسلمہ کا۔ آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ ہمیں کہا جا رہا ہے، ہم سے مخاطب ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اس امت کو کہا جا رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ کس وجہ سے؟ اخرجت للناس، تمہیں دوسروں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، دوسروں کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا ہے، دوسروں کو سکھانے کے لیے بھیجا گیا ہے، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تاکہ تم حکم دو نیکی کا اور برائی سے لوگ روکو۔ وتؤمنون باللہ، اور تم ایمان لاؤ کس پر؟ اللہ پر۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے اچھا ہوتا۔ منہم المؤمنون وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، ان میں سے کچھ تو مومن ہیں اور ان کے اکثر کیا ہیں؟ نافرمان۔ کن کے؟ اہل کتاب کے۔ اب اس آیت میں امت مسلمہ کی ذمہ داری بتائی جا رہی ہے کہ تمہیں اللہ رب العزت نے بہترین امت قرار دیا ہے، ایک خاص منصب دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ تم لوگوں کو برائی سے روکو اور بھلائی کا حکم دو، کیونکہ اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ یہ ذمہ داری کس کو پہنچانی ہے؟ اس امت کو ہی آگے پہنچانی ہے۔ نون مسلم تک یہ پیغام، دنیا کے کونے کونے تک اس قرآن کو کس نے پہنچانا ہے؟ اس امت نے پہنچانا ہے۔ اور یہ امت اگر خود ہی سو جائے، خود ہی اس کی طرف نہ آئے، خود ہی اپنے آپ کو بھول جائے کہ اس نے کرنا کیا ہے، خود ہی نافرمان ہو جائے، تو پھر اور دیکھیں آج اسی امت کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس امت کو لوگوں کے لیے نکالا ہے، لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالا ہے۔ آج اسی امت کو سب سے زیادہ اپنی پڑی ہوئی ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر انسان کو اپنی فکر ہے، اپنی فکر ہے اور اپنی دنیا کی فکر ہے بس۔ اور جبکہ یہ پیدا کی گئی تھی دوسروں کو آخرت کا پیغام پہنچانے کے لیے، دوسروں کو آنے والی زندگی سے آگاہ کرنے کے لیے، تو میری آپ کی ہم سب کی ذمہ داری ہے کیا؟ کہ ہم اس کو پہلے خود سیکھیں، خود سمجھیں، اور اس کے بعد اس کو آگے پھیلائیں۔
پھر اس کے بعد آیت نمبر 120 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں بری لگتی ہے، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں بری لگتی ہے، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور ڈرتے رہو یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہو تو ان کی خفیہ تدبیریں تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گی، بے شک اللہ وہ جو کچھ کرتے ہیں اس کا احاطہ کرنے والا ہے۔ یعنی کفار اور اہل کتاب کیا تھے؟ مسلمانوں سے کیا کرتے تھے؟ حسد کرتے تھے۔ تو جب مسلمانوں کو کوئی برائی پہنچتی تھی تو بڑا خوش ہوتے تھے، اور اگر مسلمانوں کو کوئی بھلائی پہنچتی تھی تو کیا کرتے تھے؟ تو انہیں بہت برا لگتا تھا، حسد کرتے تھے۔ تو اب یہاں پر حسد کا اللہ رب العزت علاج بتا رہے ہیں کہ تم کیا کرو، تم صبر کرتے رہو اور اپنے رب کا تقوی اختیار کرتے رہو۔ اگر یہ دو کام کرتے رہو گے تو اللہ تمہارے دشمنوں کی خفیہ تدبیروں سے خود ہی تمہاری حفاظت کرے گا، تمہیں اس سے بچا لے گا، بے شک اللہ وہ جو کچھ کرتے ہیں اس کا احاطہ کرنے والا ہے۔ اسی لیے تو مومن جو ہے وہ نہ ڈر ہوتا ہے، وہ لوگوں سے اسی لیے تو نہیں ڈرتا، اس کو چاہے کوئی آ کے کہہ دے کہ دشمن تمہارے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو رہا ہے، تمہارے خلاف یہ تدبیر کر رہا ہے، اس طرح اور اس طرح نقصان پہنچانے کی پلاننگ کر رہا ہے، لیکن اس کا فوکس کہاں ہوتا ہے؟ اس کا فوکس اپنے رب کو راضی کرنے کے اوپر ہوتا ہے، اور جب فوکس ادھر ہوتا ہے تو اللہ پر توکل بھی اتنا ہی ہوتا ہے۔ اور ہم جیسے لوگ کیا کرتے ہیں، ہمیں پتہ چل جائے کوئی ہم سے نفرت کرتا ہے، حسد کرتا ہے اور وہ ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو ہماری ساری توجہ کس طرف لگ جاتی ہے؟ اسی طرف لگ جاتی ہے۔ اچھا میں نے کیسے مقابلہ کرنا ہے، میں نے کیا تدبیر کرنی؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم صبر کرو، تقوی اختیار کرتے رہو، باقی معاملہ اپنے رب پہ چھوڑ دو۔ اگر یہ دو کام کرتے رہو گے تو تمہارا رب ان کی تدبیروں کے خلاف تمہارے لیے خود ہی کافی ہو جائے گا، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے، اللہ سب جان رہا ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ اور یہ بات مومن کے لیے بڑی طاقت دیتی ہے کہ میرا رب تو سب دیکھ رہا ہے، جو وہ پلاننگ کر رہے ہیں، جو وہ مجھے نقصان پہنچانے کا سوچ رہے ہیں، چھپ چھپ کر رہے ہیں، میرا رب تو دیکھ رہا ہے نا، اور اس کے اذن کے بغیر تو کوئی کسی کو تکلیف پہنچا ہی نہیں سکتا۔ پھر آگے ذکر ہے جنگ احد کا، اور جب تم صبح سویرے اپنے گھر والوں کے پاس سے نکلا، مومنوں کو لڑائی کے لیے مختلف ٹھکانوں پر مقرر کرتا تھا، اور سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا، اور اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا۔ اب یہ اس وقت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے جب غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو سب کی جگہوں پر بٹھا رہے تھے، غزوہ احد کی پلاننگ جو ہو رہی تھی۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، جب تم میں سے دو جماعتوں نے ارادہ کیا کہ ہمت ہار دیں، حالانکہ اللہ ان دونوں کا دوست تھا، اور اللہ ہی پر پس لازم ہے کہ مومن بھروسہ کریں۔ کس کی ذات پر ہمیشہ بھروسہ کریں؟ اللہ ہی کی ذات پر۔ کون؟ مومنوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مومنوں کو چاہیے کہ وہ صرف اور صرف اپنے رب کی ذات پر ہی بھروسہ کریں، اور رب کی ذات ہی بھروسے کے لائق ہے۔ اب یہ دو جماعتیں کون سی تھی اور جو ہمت ہار گئی؟ جب عبداللہ بن ابی جو تھے اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا۔ عبداللہ بن ابی کون تھا؟ منافق تھا۔ وہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا، کس وجہ سے؟ کہ ہماری بات نہیں مانی گئی۔ کیا کہتا تھا؟ کہ مدینہ کے اندر رہ کر جنگ کی جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے باہر نکل آئے تو کیا کہنے لگا؟ ہماری بات نہیں مانی گئی، تو اس لیے اپنے 300 لوگوں کو لے کر الگ ہو گیا۔ تو جب وہ الگ ہوا تو کئی مسلمانوں نے ہمت ہار دی۔ ہوتا ہے نا، اکٹھے آپ چل رہے ہیں کسی مقصد سے، کچھ لوگ درمیان سے ایک دم سے نکل جائیں تو آپ گھبرا اٹھتے ہیں۔ تو یہاں پہ انہی لوگوں کا اللہ تعالیٰ نقشہ کھینچتے ہیں اور ذکر کر رہے ہیں کہ جب تم میں سے دو جماعتوں نے ارادہ کیا کہ ہمت ہار دیں،
جب ایسا ہوا تھا صحابہ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے، ایک کہتا تھا کہ ان سے لڑیں گے اور دوسرا کہتا تھا کہ ہم ان سے نہیں لڑیں گے۔ تو اس موقع پر پھر یہ آیت نازل ہوئی تھی جو سورۃ النساء میں آتی ہے نا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا، پھر تمہیں کیا ہوا کہ منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو گئے، حالانکہ اللہ نے انہیں اس کی وجہ سے الٹا کر دیا جو انہوں نے کمایا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بلا شبہ یقیناً اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جبکہ تم نہایت کمزور تھے، بس اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر کرو۔ اب اللہ تعالیٰ کیا یاد دلا رہے ہیں؟ غزوہ بدر یاد دلا رہے ہیں کہ تم ہمت ہار رہے ہو، یہ 300 لوگوں کے جانے سے تم گھبرا رہے ہو، تو اللہ تمہاری کیا اب مدد نہیں کرے گا جس نے غزوہ بدر میں تمہاری مدد کی جبکہ تو تمہاری تعداد ہی صرف 313 تھی۔ بس کیا کرو؟ اللہ کا شکر ادا کرو۔ جب تم ایمان والوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہیں کسی طرح کافی نہ ہوگا کہ تمہارا رب 3000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے جو اتارے ہوئے ہوں؟ کیوں نہیں اگر تم صبر کرو گے اور ڈرتے رہو گے۔ بار بار صبر اور کس کی بات آ رہی ہے؟ اللہ سے ڈرنے کی بات آ رہی ہے۔ پیچھے بھی کیا کہا گیا تھا کہ اگر صبر کرو گے اور ڈرتے رہو گے تو اللہ رب العزت دشمنوں کے مقابلے میں تمہیں کافی ہو جائے گا، ان کی خفیہ تدبیروں کے مقابلے میں بھی تمہیں کافی ہو جائے گا۔ یہاں بھی کیا کہا جا رہا ہے؟ اگر تم صبر کرو گے اور اپنے رب سے ڈرتے رہو گے اور وہ اپنی اس جوش میں تم پر آ پڑے تو تمہارا رب، یعنی کون؟ کفار، تو تمہارا رب 5000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا۔ تو پتہ کیا چلتا ہے؟ جیسے جیسے بندے کا توکل، صبر بڑھتا جاتا ہے، تقویٰ بڑھتا جاتا ہے، اللہ کی مدد بھی بڑھتی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم صبر کرو گے، پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کیا تمہیں کسی طرح کافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ 3000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے؟ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ کیوں نہیں؟ اگر تم صبر کرو گے اور اپنے رب سے ڈرتے رہو گے تو اللہ بھی 5000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے گا، یعنی تمہارا صبر بڑھے گا تو اللہ کی مدد بھی بڑھے گی۔ جو خاص نشان والے ہوں گے، اور اللہ نے اسے نہیں بنایا مگر تمہارے لیے خوشخبری اور تاکہ تمہارے دل اس کے ساتھ مطمئن ہو جائیں، اور مدد نہیں مگر اللہ کے پاس سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو تعداد مقرر کی ہے یہ تو تمہاری تسلی کے لیے، تمہارے دل کے اطمینان کے لیے، ورنہ مدد تو کس کے پاس سے ہے؟ اللہ کے پاس سے۔ اللہ تو کسی کام کے لیے کن کہتا ہے فیکون، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرشتوں کا بھی محتاج نہیں ہے، جو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے، تاکہ وہ ان لوگوں کا ایک حصہ کاٹ دے جنہوں نے کفر کیا یا انہیں ذلیل کر دے، پس وہ ناکام واپس لوٹ جائیں۔ آج بھی جو صبر اور تقوی اختیار کرے گا، صبر اور تقوی کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دے گا تو اور اپنے رب پر بھروسہ کرے گا تو اللہ ان کی آج بھی ایسے ہی مدد کرے گا جیسے اس وقت اللہ رب العزت نے جنگ کے میدان میں مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ اور پھر اس وقت تک مدد فرماتا رہتا ہے جب تک انسان خود ہمت نہیں ہارتا، جب تک انسان خود پیچھے نہیں ہٹتا۔ تو جو شخص اپنے رب سے توکل کے ساتھ مدد کا طلبگار بنتا ہے تو اللہ اس کی ضرور مدد کرتا ہے، بشرط یہ کہ وہ صبر کرنے والا ہو اور تقوی کا دامن تھامے رکھنے والا۔ تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آج بھی ہماری زندگی میں اگر کچھ ایسے حالات آتے ہیں پریشانی والے، تکلیف والے، آزمائش والے، تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ صبر سے کام لینا ہے اور اللہ کا تقوی تھامے رکھنا ہے، اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، پرہیزگاری اختیار کرنی ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ متقی کیسا ہوتا ہے؟ جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے نیکیوں میں دوڑ لگا دیتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے کہ کہیں میرا رب ناراض نہ ہو جائے۔ اگر ہمارا ہر طرح کے حالات میں فوکس اسی چیز پر ہے تو اللہ ہماری ضرور مدد کرے گا فرشتوں کے ذریعے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے احد کے روز دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں سفید کپڑوں میں ملبوس 2 آدمی تھے جو زوردار لڑائی کر رہے تھے۔ میں نے اس سے پہلے اور ان کے بعد ان دونوں کو کبھی نہیں دیکھا۔ تو پھر وہ کون تھے؟ فرشتے نا۔
پھر اسی طرح آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 132 میں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اس سے پہلے سینٹر میں کس کی بات ہے؟ سود کی بات ہے۔ اب جنگ کی بات ہوتے ہوتے سود کی بات کیوں آ گئی کہ یہ جنگ مسلمان کس وجہ سے ہارے تھے؟ جیتی ہوئی جنگ ہار گئے تھے مال غنیمت کی محبت میں، دنیا کی محبت میں، کہ وہ جو 50 تیر اندازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی پر کھڑا کیا تھا کہ جب تک میں حکم نہ دوں اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا۔ اب انہوں نے کیا دیکھا کہ جنگ مسلمان جیت چکے ہیں، ان کو مسلمانوں کی وہاں سے فتح نظر آ رہی تھی، تو وہ کیا ان کے دل میں کیا خیال آیا کہیں ایسا نہ ہو سارا مال غنیمت یہ مسلمان ہی لے جائیں اور ہم یوں ہی یہاں پہ ہی کھڑے رہ جائیں۔ تو انہوں نے اپنی جگہوں کو چھوڑ دیا اور جس کی وجہ سے دشمن نے پھر دوبارہ پیچھے سے حملہ کیا۔ تو اس لیے دنیا کی محبت کو نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر پھر سے کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ سود کا ذکر کر رہے ہیں، جس کو ہم نے کل ڈیٹیل میں دیکھا تھا۔ پھر آگے آیت نمبر 132 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اگر اپنے رب کی رحمت کے طلبگار ہو، چاہتے ہو کہ تمہارے رب کی رحمت تم پر برسے، تو تمہیں کیا چاہیے؟ اپنے رب کی اور رسول کی کیا کرو؟ اطاعت کرو۔ اور کیا کرو؟ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور دوڑو کس کی طرف؟ بخشش کی طرف۔ ایک دوسرے سے بڑھ کر دوڑو اپنے رب کی جانب سے بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کون سی جنت؟ یہ جنت۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کے لیے دوڑو، ایک دوسرے سے بڑھ کے دوڑو۔ اور ہم کس میں دوڑ لگاتے ہیں؟ دنیا میں دوڑ لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دوڑنا ہے تو اس کام کے لیے دوڑو، بخشش کی طرف دوڑو، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے دوڑو۔ اور رمضان آ رہا ہے، ہاں، بخشش کا مہینہ، تو دوڑ لگاؤ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر آگے بڑھو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بخشش طلب کرنے میں، اور کس کی طرف دوڑ لگاؤ؟ اس جنت کے حصول کے لیے دوڑ لگاؤ۔ اور اس جنت کے حصول کے لیے کیسے دوڑ لگا سکتے ہیں؟ متقی بن کر ہی نا، کہ ہمارا مقصد زندگی کیا بن جائے؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں کی طرف دوڑ لگا دیں۔ کل بھی پڑھا ہے نا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہر ایک کا سینٹر آف لائف ہے، ہر ایک کا زندگی کا کوئی مقصد ہے، لیکن تمہارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تم نیکیوں میں دوڑ لگا دو، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے دوڑ لگا دو، اور گناہوں سے بچو کہ یہیں تمہارا رب تم سے ناراض نہ ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک اعمال سر انجام دینے میں جلدی کر لو، ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے جو سیاہ رات کے مختلف ٹکڑوں کی طرح یکے بعد دیگرے رونما ہوں گے۔ تب عالم یہ ہوگا کہ صبح کو آدمی مومن ہوگا تو شام کو کافر، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر، اور وہ اپنے دین کو دنیا کے معمولی سامان کے عوض بیچ ڈالے گا۔ آج شاید یہی دور چل رہا ہے کہ دنیا کے حقیر فائدے کے لیے ہم آخرت کا اتنا بڑا نقصان کرتے تھے۔ اور کیسے وقت گزرتا، جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ویسے ویسے مزید فتنوں کا دور آتا جا رہا ہے، نیکی پر قائم رہنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ نیک اعمال سر انجام دینے میں جلدی کر لو، اس سے پہلے کہ اور فتنوں کا دور آ جائے۔ اسی طرح سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ احد والے دن ایک آدمی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ بتلائیے اگر میں کافروں کے ہاتھوں مارا جاؤں تو میں کہاں جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا جنت میں۔ یہ سن کر اس نے اپنے ہاتھ میں موجود کھجوریں پھینک دی، پھر بڑی بے جگری سے لڑا حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ یعنی کھجوریں کھا رہا تھا جب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کہاں جاؤں گا اگر اللہ کے راستے میں جنگ کروں گا؟ تو آپ سب نے فرمایا جنت میں۔ تو اس نے یہ بھی نہیں کیا کہ میرے ہاتھ میں جو کھجوریں ہیں وہ مکمل کر لوں، پھر دوڑ گیا کہ جنت میں جا کے پھر کھاؤں گا۔ ہم جنت کا سن کے اتنی دوڑ لگاتے ہیں، ہم تو اور ڈھیلے ہو جاتے ہیں کہ اچھا وہ آخرت میں ہے نا، اچھا کر لیں گے، کل سے کر لیں گے، پرسوں سے کر لیں گے، ترسوں سے اپنے آپ کو بدل لیں گے، اگلے ہفتے سے جوائن کر لیں گے قرآن کلاس۔
کل سے پڑھنا شروع کروں گی 5 نمازیں، کیونکہ ہمیں وہ چیز بہت دور لگ رہی ہوتی ہے. صحابہ کو دور نہیں لگتی تھی، صحابہ جیسے ہی سنتے تھے دوڑ ہی لگا دیتے تھے، اور پھر لڑے یہاں تک کہ شہید ہو گئے. ایسے جنت کے حریث تھے. اور آج ہم کس کے حریث ہیں؟ اگر ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں، ہم کہتے تو ہیں ہم جنت کے حریث ہیں، لیکن اگر ہم اپنی زندگیوں پر، اپنے معاملات پر غور کریں تو ہم دنیا کے حریث ہیں. پھر اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں، پیچھے بتایا نا اعدت للمتقین، یہ جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ متقین کے لیے. پھر آگے بتا رہے ہیں متقین ہوتے کیسے ہیں. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، جو خوشی میں اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں، یعنی جیسے بھی حالات ہیں، تنگی کے حالات ہیں، دکھ والے حالات ہیں، تکلیف والے حالات ہیں، یا خوشی ملی ہے، دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں. ہمیں کیا ہوتا ہے، ہمیں کوئی دکھ تکلیف پہنچ جائے تو ہم کہتے ہیں اچھا ذرا اس سے نبٹ لیں، پھر سوچتے ہیں کسی نیکی کے کرنے کا. یا کوئی ہمارے پاس نیکی کا موقع آ جائے، ہم کہتے ہیں ہم تو پہلے ہی بہت پریشان ہیں، بعد میں دیکھتے ہیں. آج کل تو ہم خود ہی بہت اذیت سے گزر رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے جو متقی ہوتے ہیں وہ ہر حال میں خرچ کرتے ہیں. اور پھر جب خوشی کا موقع آتا ہے، پھر غم کے موقع میں تو پھر کچھ نہ کچھ خرچ کر دیتے ہیں، لیکن خوشی کا موقع آتا ہے تو پھر ہم بھول جاتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ دونوں موقعوں پر اپنے رب کے راستے میں خرچ کرنا نہیں بھولتے. اور پھر کیا، والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں. کیسے پیا جاتا ہے غصے کو؟ غصے کو پی جاتے ہیں. یہ نہیں جاتا ہمارے سے، اس لیے بتا نہیں سکتے، اسی لیے بتا نہیں سکتے، ہم سے پیا نہیں جاتا بھائی. اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہوتے ہیں. غصے کو پی جانا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ سمجھے گلاس میں پانی ہے، اب آپ نے وہ پانی پی لیا، گلاس میں پانی نہیں بچا نا، گلاس اب آپ کو خالی نظر آ رہا ہے، اس میں پانی نظر نہیں آ رہا. تو پی جانے سے بھی مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ نے غصہ ایسے پیا کہ نہ پھر آپ کی زبان بولی اور نہ پھر آپ کے ایکشن سے آپ کا غصہ ظاہر ہوا. بعض اوقات ہم کہتے ہیں میں اپنے غصے کو پی گئی، لیکن ہم جاتے جاتے دروازہ پٹک کے مار جاتے ہیں. جو ہاتھوں میں چیزیں ہوتی ہیں آدھی گرا جاتے ہیں غصے سے. کچن میں گئے تو کچن میں 2-3 برتن گرا دیے. کوئی بچہ سامنے آیا تو اس کو بول دیا، اس پر اپنا غصہ نکال دیا. یا اپنے سے چھوٹا کوئی نظر آیا جس پر اختیار ہے، وہ بڑے کا غصہ اس پہ نکال دیا. اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے غصہ پی لیا، مجھے غصہ تو بہت آیا تھا. ہم یہی کہتے ہیں مجھے غصہ تو بہت آیا تھا لیکن میں پی گئی، میں نے کچھ نہیں کہا اس کو. میں نے اس کو اس لیے کچھ نہیں کہا، میرا وہاں اختیار نہیں تھا. اگر میرا وہاں اختیار ہوتا تو میں وہاں بھی کچھ کہہ لیتی. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمانے ہیں، متقی کو جو غصے کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں. اب یہ دونوں کام وہی کر سکتا ہے. اب دیکھیں غصے کو وہی پی سکتا ہے جو درگزر کرے گا، جو اگنور ہی نہیں کرے گا، جو کہے گا اچھا چلو کوئی نہیں، خیر ہے، جانے دو، کوئی بات نہیں، اٹس اوکے، ڈونٹ وری. جو یہ سوچے گا، جس کے اندر یہ کرنے کی ہمت ہوگی وہی غصے کو پیے گا نا. جو اگنور نہیں کر سکتا تو وہ غصے کو کیسے پیے گا؟ جو بات کو جانے دو کہنے کی، جس کے اندر ہمت نہیں ہوگی وہ غصے کو نہیں پی سکتا. اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے نیکی کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے، ایسے محسنین سے اللہ محبت کرتا ہے. حق تو ہے کہ آپ اپنا بدلہ لے سکتے ہو دوسرے سے، اللہ نے حق تو دیا ہے، لیکن جو درگزر کرتے اور اپنے غصے کو پی جائے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ محسنین ہیں. اللہ ایسے محسنین سے محبت کرتا ہے. اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ اللہ کسی کے لیے فرمائے کہ اس سے میں محبت کرتا ہوں. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہادر وہ نہیں جو پچھاڑ دے، بلکہ بہادر تو وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے آپ پر قابو رکھے. اس کا کیا ہے کہ اپنا غبار دوسرے پہ نکال دینا، مار دھاڑ تو سبھی کر لیتے ہیں. اصل بہادری تو اس چیز میں ہے نا، اصل پہلوان تو وہ ہے نا جو غصے کے وقت میں اپنے جذبات پر، اپنے آپ پر قابو رکھے اور دوسرے سے درگزر کرے. اتنے بڑے دل کا مالک ہو، اصل بہادر تو وہ ہے. اور ہمارے ہاں ایسے انسان کو بزدل کہا جاتا ہے. بچہ بھی ایسی بہادری دکھائے تو ہم کہتے ہیں ہے ہی میرا بچہ بزدل، مار کھا کے آ جاتا ہے روز.
اس کو تو مقابلہ ہی نہیں کرنا آتا، اور وہ اس کی جو صفت اللہ نے اس کے اندر رکھی ہوتی ہے، غصے کو پی جانے والی، درگزر کرنے والی، وہ ہم اس کو بھڑکا کے اس کی فطرت کو مسخ کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں یہ بہادری نہیں، یہ بہادری، ایک کھاؤ تو 4 مار کے آنا، آئندہ سے ایسے گھر نہ لوٹنا، 4 لگا کے آنا۔ اور اسی طرح دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں ہمیں بھی سب کہتے ہیں نا، ایک دوسرے کو ہم بھی ایسے ہی کہتے ہیں، تم نہیں بول سکتی تھی، تمہارے منہ میں زبان نہیں تھی، چپ کر کے سنتی رہتی ہو۔ آج اگر میکے والے سسرال میں آ جائیں نا اور دیکھیں بیٹی کو، تو پھر ایسی باتیں ہی کرتے ہیں نا، جب جاتے ہیں تو بیٹی کو بھڑکا کے جاتے ہیں کہ بولا کرو، تمہارے منہ میں زبان نہیں ہے۔ تو کون سے والدین ہیں جو یہ سکھاتے ہوں کہ نہیں بیٹا صبر کیا کرو، اگنور کیا کرو، جانے دیا کرو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پہ نہ لیا کرو، اللہ کے لیے معاف کر دیا کرو۔ اور جو اللہ کے لیے معاف کر دیتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا کرتا ہے، اللہ اس کو عزت عطا کرتا ہے۔ آپ سے سب نے فرمایا جو شخص غصہ پی جائے جبکہ وہ اس پر عمل درآمد کی قدرت رکھتا ہو، یعنی قدرت رکھتا تھا لیکن پھر بھی غصے کو پی گیا، تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن برسر مخلوق بلائیں گے، ساری دنیا کے سامنے، تمام مخلوقات کے سامنے اس کو بلائیں گے اور اسے اختیار دیں گے کہ جنت کی حور عین میں سے جسے چاہے اپنے لیے منتخب کر لے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ سے سب نے فرمایا 3 باتوں کی حقیقت پر میں قسم کھاتا ہوں، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، نمبر 2 مال معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اور ہم عزتیں جو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، لوگوں سے مانگتے پھرتے ہیں، لوگوں سے درگزر کرنا شروع کر دیں، ان کو معاف کرنا شروع کر دیں، ان کی غلطیوں کو اگنور کرنا شروع کر دیں، تو اللہ رب العزت عزتوں سے نوازے گا۔ اسی طرح ایک جگہ آتا ہے کہ جو اللہ کے لیے تواضع اور انکساری سے کام لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اعلیٰ مقام عطا فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا ایک محاورہ ہے پنجابی کا، ہمیشہ نیوی بیری نوئی بیل لگتے ہیں، ایسا ہے نا۔ تو ہمیشہ جس کے اندر عاجزی ہوگی، جو جھک جانے والا ہوگا، جو معاف کر دینے والا ہوگا، جو درگزر کرنے والا ہوگا، ہمیشہ اسی کو بلندی اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، اسی کو عزتوں سے نوازے گا۔ اور وہ لوگ کہ جب کوئی بے حیائی کرتے ہیں، مزید ان کی صفات بیان کی جا رہی۔ اب یہ متقین کی صفات ہیں، اگر ہم متقی بننا چاہتے ہیں، اور متقین کون ہیں؟ اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اگر ہم متقی بننا چاہتے ہیں تو ان صفات میں اپنا موازنہ کرتے جائیں کہ کیا ہم میں یہ صفات پائی جاتی ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک نہیں پائی جاتی تو اپنے پاس لکھتے جائیں کہ اس کو میں نے اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے، اس صفت میں میرے اندر کمی ہے۔ آگے کیا ان کی صفات بتائی جا رہی ہیں؟ وہ لوگ کہ جب کوئی بے حیائی کرتے ہیں، یعنی کوئی غلطی ہو جائے ان سے، کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے، یا اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اپنی جانوں پر ظلم سے یہاں کیا مراد ہے؟ کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، بس اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، یعنی فوراً پلٹ آتے ہیں، فوراً ان کو احساس ہو جاتا ہے، فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں، اور اللہ کے سوا اور کون بخشتا ہے، انہوں نے جو کیا اس پر اصرار نہیں کیا جبکہ وہ جانتے ہوں۔ تو جب ان سے ایسا نہیں ہے، ان سے غلطی نہیں ہوتی، گناہ نہیں ہوتا، کوئی ایسا کام نہیں ہوتا بے حیائی کا، اگر ہو جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ فوراً پلٹ آتے ہیں۔ انسان کیا ہے؟ خطا کا پتلا ہے۔ اب ایسا نہیں کہ کوئی مومن ہو گیا تو اس سے غلطی ہوگی نہیں، مرنے تک وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہی رہے گا، کوئی غلطی کر ہی نہیں پائے گا، نہیں غلطیاں ہوں گی، لیکن جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو متقی ہوتے ہیں، فوراً اپنے رب کی طرف پلٹ جاتے ہیں اور اپنے رب سے بخشش مانگتے ہیں، اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں۔ آپ سے سب نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو تم رات دن گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں، لہٰذا تم مجھ سے معافی مانگو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، ایک بندے نے ایک گناہ کیا، پھر عرض کی اے ہمارے رب، اے میرے رب، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، مجھے بخش دے۔ اس کے رب نے فرمایا کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ کو معاف کرتا ہے اور اس پر اس سے پوچھ گچھ کرے گا، اس سے مواخذہ کرے گا؟ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا، یعنی اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے، جس کو برا لگے گا، جو ناراض ہوگا، جو اس سے پوچھے گا کہ اس نے گناہ کیوں کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر حدیث میں آتا ہے اس نے پھر وہی گناہ کا کام کیا یا ایک اور گناہ کیا،
اور عرض کی میرے رب میرے سے پھر گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس سے مواخذہ کر سکتا ہے۔ اور پھر اس سے گناہ کا کام ہو گیا، پھر وہ پلٹا، پھر اس نے اپنے رب کو یوں ہی پکارا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں پھر اس کو معاف کر دیتا ہوں، کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اس کو پوچھ کر سکتا ہے، اس سے مواخذہ کر سکتا ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میرے بندے کو یہ معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کی وجہ سے گرفت بھی کر سکتا ہے۔ میں نے اپنے بندے کو معاف فرما دیا، بس وہ جو چاہے کرے۔ یعنی جب بار بار گناہ کر کر بندہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے، فوراً شرمندہ ہوتا ہے، فوراً نادم ہوتا ہے، فوراً اپنے رب کی طرف پلٹ کر اور رو رو کر اپنے رب سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ اس بندے کو پتہ ہے کہ اس کا کوئی ایک رب ہے جو اسے ہر وقت دیکھ رہا ہے، اس سے اگر غلطی ہو گئی تو وہ مواخذہ بھی کر سکتا ہے اور معاف بھی کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آتی ہے، بار بار پلٹنے والی اپنے رب کی طرف، اور یہ اس سوچ والی کہ اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں جو چاہے کرے، اب میں نے اس کو معاف ہی کر دیا ہمیشہ کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں میری محبت ہے، اس کے دل میں احساس ندامت ہے، شرمندگی ہے کہ اگر غلطی سے اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو یہ واپس میری طرف ہی آتا ہے، لوٹ کر مجھ سے ہی معافی مانگتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اس سے معاف بھی درگزر بھی کر سکتا ہے اور اس کی پکڑ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کی جزا ان کے رب کی طرف سے بڑی بخشش اور ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہ عمل کرنے والوں کا اچھا بدلہ ہے۔ تو کتنی چیزیں ہوگی کہ وہ خوشی اور غم تکلیف دونوں حالتوں میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں، لوگوں سے درگزر کرنے والے ہوتے ہیں، اور جب کوئی ان سے غلطی ہو جائے تو واپس کس کی طرف پلٹنے والے ہوتے ہیں؟ اللہ کی طرف پلٹنے والے ہوتے ہیں۔ پھر آگے آیت نمبر 139 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور نہ کمزور بنو اور نہ غم کرو اور تم ہی غالب ہو اگر تم مومن ہو۔ ایک اور انداز میں مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ میدان احد میں تمہیں جو زخم لگے ہیں اور جو آدمی شہید کیے گئے ہیں، اس سے تمہارے پاؤں میں لغزش نہیں آنی چاہیے، یعنی تم ہمت نہ ہارو، سست نہ پڑو، کاہلی کی طرف نہ جاؤ۔ بعض اوقات ہوتے ہیں نا جب غم پر غم آتا ہے اور سب کچھ ہاتھ سے جاتا ہوا نظر آتا ہے تو انسان بزدل ہو جاتا ہے، سست ہو جاتا ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، نہ کمزور پڑو اور نہ غمگین ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان والے ہو تو حقیقی فتح تمہارے ہی ہاتھ میں آئے گی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ مزید جو ہے مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں اگر تمہیں کوئی زخم پہنچے تو یقیناً ان لوگوں کو بھی اس جیسا زخم پہنچا ہے، اور یہ تو دن ہے ہم انہیں لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے رہتے ہیں، اور تاکہ اللہ ان لوگوں کو جان لے جو ایمان لائے اور تم میں سے بعض کو شہید بنائے، اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا، اور تاکہ اللہ ان لوگوں کو خالص کر دے جو ایمان لائے اور کافروں کو مٹا دے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، یا تم نے گمان کر لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تک اللہ نے ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، اور تاکہ وہ صبر کرنے والوں کو جان لے۔ یعنی جنت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم نے سمجھ لیا یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، ایمان کا دعویٰ کیا کہ ہم ایمان لے آئے، ہم مسلمان ہیں، اور تم کیا سمجھتے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ نہیں، یہاں تک کہ اللہ نے ابھی جانا ہی نہیں، کوئی تم پر ایسے حالات ہی نہیں آئے، کوئی آزمائشیں نہیں آئے کہ اللہ جانے کہ تم میں سے ان آزمائشوں سے کون صبر کے ساتھ اور کوشش کے ساتھ نکلتا ہے، تم میں سے کون صبر کرنے والا ہے، کون اللہ کے راستے میں جہاد اور کوشش کرنے والا ہے۔ تو جنت چھوٹا سودا نہیں ہے، اگر جنت کا سودا اللہ سے کیا تو اللہ ضرور آزمائش کی بھٹی میں سے گزار کر دیکھے گا۔ اب جیسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا
کہ ان پر جب کفار ظلم و ستم کی انتہا کر دیتے تھے، ان کے گلے میں رسی ڈال کر مکہ کے وہ جو لڑکے ہوتے ہیں اوباش قسم کے، ان کے ہاتھوں میں دے دی جاتی تھی، اور پتھریلی زمین پر جب وہ ان کو گھسیٹتے تھے تو ان کے جسم سے لہو نکلتا تھا، خون نکلتا تھا، اور اسی طرح ان کو کوئلے جلا کر ان پر لٹا دیا جاتا تھا، اور پھر صرف لٹایا نہیں جاتا تھا، اس کے اوپر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا. ایک کوئلوں پہ لٹانا، اوپر بھاری پتھر رکھ دینا کہ حرکت بھی نہ کر سکیں، اچھے سے جلیں. اور پھر کیا ہوتا تھا، ان کوئلوں کے جلنے کی وجہ سے اندر سے چربی پگھلتی تھی، اور اس کے پگھلنے سے کوئلے بجھتے تھے. اور کسی نے ان سے کہا کہ تم اس حالت میں بھی، تم اتنی تکلیف میں ہو، اس حالت میں بھی احد احد پکارتے ہو، یعنی اپنے رب کو ہی پکارتے ہو، پھر بھی کہتے ہو ایک ہی اللہ ہے، وہی احد ہے، تو پھر وہ تمہیں بچاتا کیوں نہیں ہمارے ظلم و ستم سے؟ اگر تم اس سے اتنی محبت کرتے ہو. تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کیا ان کو جواب دیا تھا کہ تم تو 2 آنے کا مٹی کا برتن لینے بھی جاتے ہو تو اس کو چھان پھٹک کے دیکھتے ہو ایسے کر کے کہ کہیں یہ خراب تو نہیں ہے، یہ 2 آنے کے قابل بھی ہے یہ برتن کے نہیں. ایسے کرتے ہیں نا، ہم چھوٹی سی چیز لینے بھی جائیں تو اچھے سے دیکھتے ہیں، چاہے وہ کتنی سستی کیوں نہ ہو، اس کو چھان پھٹک کے دیکھتے ہیں. تو جس رب سے میں نے جنت کا سودا کیا ہے، کیا وہ مجھے یوں ہی جنت دے دے گا؟ وہ مجھے چھان پھٹک کے نہیں دیکھے گا کہ کیا میں واقعی اس جنت کے قابل بھی ہوں کہ نہیں؟ تو جنت میں داخلے کے لیے بتا دیا گیا کہ آزمائشوں کی بھٹی سے گزرنا پڑے گا. پھر آگے آیت نمبر 144 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، اور نہیں ہے محمد مگر ایک رسول، بے شک اس سے پہلے کئی رسول گزر چکے، تو کیا اگر وہ فوت ہو جائیں یا قتل کر دیا جائے تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور جو اپنی ایڑیوں کے بل پھر گیا تو وہ اللہ کو ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اللہ شکر کرنے والوں کو جلد جزا دے گا. اب کیا ہوا تھا، غزوہ احد میں وقتی شکست کے جو اسباب تھے اس میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کافروں نے یہ افواہ اڑا دی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ قتل کر دیے گئے ہیں. مسلمانوں میں جب یہ خبر پھیلی تو اس سے بعض مسلمانوں کے حوصلے پست ہوئے اور وہ لڑائی سے پیچھے ہٹ گئے، جس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ محمد کیا ہے مگر ایک رسول ہی تو ہیں، اور اگر وہ دنیا سے چلے جائیں، فوت ہو جائیں، تو کیا تم اللہ کا راستہ چھوڑ دو گے؟ اللہ کے راستے میں لڑنا چھوڑ دو گے؟ اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ تسلیم نہیں کر رہے تھے کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسی آیت کی تلاوت کی تھی. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت سنی تو میں کھڑا ہی رہ گیا، اور میرے پاؤں مجھے اٹھا نہیں رہے تھے، یہاں تک کہ میں گر گیا، اور مجھے ایسے لگا کہ جیسے یہ میں نے آیت پہلی مرتبہ سنی. پھر آگے آیت نمبر 146 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کتنے ہی نبی ہیں جن کے ہمراہ بہت سے رب والوں نے جنگ کی تو نہ لو انہوں نے اس مصیبت کی وجہ سے ہمت ہاری جو انہیں اللہ کے راہ میں پہنچی، اور نہ وہ کمزور پڑے اور نہ انہوں نے عاجزی دکھائی، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو اس آیت سے ہمیں بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ زندگی کی آزمائشوں سے ہار نہیں جانا، سب کچھ چھوڑ کر بیٹھ نہیں جانا. اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ اللہ والے کمزور نہیں پڑتے، اللہ والے ان حالات کا مقابلہ کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں. اور ان کی بات اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ انہوں نے کیا کہا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. تو اللہ والے صبر کرتے ہیں اور اپنے رب کو پکارتے ہیں اور ایسی دعائیں کرتے ہیں. کیا دعا کی تھی انہوں نے؟ اے ہمارے رب ہمیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہمارے کام میں ہماری زیادتی کو بھی، اور ہمارے قدم ثابت رکھ، کس پر؟ دین پر، اور کافر لوگوں پر ہماری مدد فرما. تو اللہ نے انہیں دنیا کا بدلہ عطا فرمایا اور آخرت کا اچھا بدلہ بھی، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. پھر آگے آیت نمبر
152 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بلا شبہ یقیناً اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دیا جب تمہیں انہیں اس کے حکم سے کاٹ رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے ہمت ہار دی اور تم نے حکم کے بارے میں آپس میں جھگڑا کیا اور تم نے نافرمانی کی، اس کے بعد اس نے تمہیں وہ چیز دکھائی جسے تم پسند کرتے تھے۔ تم میں سے کچھ وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے اور تم میں سے کچھ وہ تھے جو آخرت چاہتے تھے، یعنی پہلے فتح حاصل ہو رہی تھی، لیکن جب انہوں نے نافرمانی کی اور اس جگہ کو چھوڑ دیا اور دشمن نے دوبارہ پیچھے سے حملہ کیا تو پھر انہیں شکست ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں وہ چیز دکھائے جسے تم پسند کرتے تھے، یعنی مال غنیمت جب نظر آ رہا تھا تو انہوں نے وہ پہاڑی چھوڑ دی، جس سے دشمن کو موقع مل گیا پیچھے سے دوبارہ حملہ کرنے کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور تم میں سے کچھ وہ تھے جو آخرت چاہتے تھے، پھر اس نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے، اور بلا شبہ یقیناً اس نے تمہیں معاف کر دیا، یعنی اس غلطی کو، اس نافرمانی کو جو تم سے ہوگی عہد میں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، اور اللہ مومنوں پر بڑے فضل کرنے والا ہے۔ جب تم دور چلے جاتے تھے اور کسی کو مڑ کر نہیں دیکھتے تھے اور رسول تمہاری پچھلی جماعت میں تمہیں بلا رہا تھا تو اس نے بدلے میں تمہیں غم کے ساتھ غم دیا تاکہ تم نہ اس پر غم زدہ ہو جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا اور نہ اس پر جو تمہیں مصیبت پہنچی، اور اللہ اس کی پوری خبر رکھنے والا ہے جو تم کرتے ہو۔ یعنی کفار نے جب پھر یک بارگی اچانک حملہ کیا تو مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی، اور مسلمانوں کی اکثریت نے جو راہ فرار اختیاری کی، یہ اس کا نقشہ بیان کیا جا رہا ہے جب بھگدڑ مچ گئی اور سب ادھر ادھر بھاگنے لگے اور کسی کو بھی اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا جب ایک دم سے شور مچ جائے اور پھر سب افرادفری کا عالم ہو جائے اور سب بھاگنے لگیں تو پھر کچھ نہیں سنائی دیتا، کچھ سوچتا ہی نہیں کہ کرنا کیا ہے، کدھر جانا ہے۔ پھر اس غم کے بعد اس نے تم پر ایک امن نازل فرمایا۔ غم پر غم کیا پہنچا تھا، پہلے جیتی ہوئی جنگ ہار گئے، شکست ہوئی، پھر بہت سے صحابہ جو تھے وہ شہید ہو گئے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں افواہ اڑی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، تو یہ کیا تھا، یہ چھوٹا غم تھا کہ یہ خبر مل جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں غم پر غم پہنچا۔ پھر اس غم کے بعد اس نے تم پر امن نازل فرمایا جو ایک اونگ تھی۔ غم کی حالت میں اونگ کا آ جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ ہم سکون سے سو جائیں اور اتنی دیر کے لیے غم کیا ہوتا ہے، بھول جاتا ہے، جو تم میں سے کچھ لوگوں پر چھا رہی تھی، اور جب انسان سو کر اٹھتا ہے تو فریش ہوا ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ وہ تھے جنہیں ان کی جانوں نے فکر میں ڈال رکھا تھا، وہ اللہ کے بارے میں ناحق جاہلیت کا گمان کر رہے تھے، کہتے تھے کیا اس معاملے میں ہمارا بھی کوئی اختیار ہے؟ کہہ دیں بے شک معاملہ سب کا سب اللہ کے اختیار میں۔ اشارہ کس کی طرف ہے؟ منافقین کی طرف ہے، جو کہتے تھے کہ مدینہ میں رہ کر جنگ کی جائے، اور ہماری مانتے تو یوں ایسا نہ ہوتا اور نہ یوں اس طرح ان کو شکست ہوتی۔ وہ اپنے دلوں میں وہ بات چھپاتے تھے جو تیرے لیے ظاہر نہیں کرتے تھے، کہتے تھے اگر اس معاملے میں ہمارا کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے۔ کہہ دیں اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تب بھی جن لوگوں پر قتل ہونا لکھا جا چکا تھا اپنے لیٹنے کی جگہوں کی طرف ضرور نکل آتے، چاہے جنگ کے ساتھ نہ ویسے ان جگہوں پر پہنچ جاتے کسی بھی کام کی وجہ سے جہاں ان کی موت لکھی ہوئی تھی، اور تاکہ اللہ اسے آزما لے جو تمہارے سینوں میں ہے، اور تاکہ اسے خالص کر دے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ سینوں میں کیا ہے؟ کس کو آزما لے؟ یعنی تمہارے ایمان کو آزما لے۔ ایمان کہاں ہوتا ہے؟ یہاں ہوتا ہے نا، تاکہ آزما لے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آزمائش کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ ایمان کا جائزہ لے لیا جاتا ہے، امتحان ہو جاتا ہے کہ ایمان میں کتنا سچا ہے، اپنے ایمان کے دعوے میں، اور اللہ سینوں کی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 159 میں اللہ تعالیٰ اپنی اس رحمت کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں پس اللہ کی طرف سے بڑی ہی رحمت کی وجہ سے تم ان کے لیے نرم ہو گیا ہے۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور اگر تو بدخلق سخت دل ہوتا تو یقیناً وہ تیرے گرد سے منتشر ہو جاتے، سو ان سے درگزر کر اور ان کے لیے بخشش کی دعا کر اور کام میں ان سے مشورہ کر، پھر جب تو پختہ ارادہ کر لے تو اللہ پر بھروسہ کر، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اب اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ اس آیت میں اللہ رب العزت ایک لیڈر، ایک داعی کی اندر جو صفات ہونی چاہیے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت کے سبب آپ ان کے ساتھ کیا ہیں، نرم دل ہیں. اگر سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے گرد سے چھٹ جاتے، آپ کے پاس سے دور ہو جاتے. تو پتہ کیا چلتا ہے، ایک دائی کا اخلاق انتہائی اچھا ہونا چاہیے اور اس کا لہجہ نرم ہونا چاہیے تاکہ لوگ اس کی بات سن سکیں. اور پھر یہ کیا ہے، کسی کو نرم لہجہ مل جانا یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اس کا خود کا کوئی کمال نہیں. تو پھر اس نعمت کے مل جانے پر بھی اترانا نہیں چاہیے. اور کیا دائی کی خصوصیات ہیں کہ ایک تو اس کو نرم دل ہونا چاہیے، اچھے اخلاق کا مالک ہونا چاہیے، لوگوں سے درگزر کرنے والا ہونا چاہیے، کوئی کمی پیشیاں ہو جائے تو ان کو معاف کرنے والا ہو اور ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرنے والا ہو، اور جب کام کا موقع آئے تو کام میں سب کو مشورے میں شریک کرنے والا ہو. اور پھر جب فیصلہ کر لیں تو پھر کس پر بھروسہ، اپنے رب کی ذات پر بھروسہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نرم دل تھے، کیسے با اخلاق تھے کہ آتا ہے ایک حدیث میں کہ ایک دیہاتی نے مسجد کے ایک کونے میں کیا کر دیا، پیشاب کر دیا. تو لوگ اسے ڈانٹنے لگے، اسے برا بھلا کہنے لگے، اس کو مارنے کے لیے اس کی طرف لپکنے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اسے چھوڑ دو، اس کے پیشاب پر ایک پانی کا ڈول بہا دو، بے شک تمہیں آسانی پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، نہ کہ تنگی پیدا کرنے والا. اور ہم جیسے ہوتے تو کیا کرتے اس وقت کہ اتنا بڑا ہے، اس کو نہیں پتا کہ یہ مسجد ہے، یہاں کھڑے ہو کے پیشاب کر دیا. آج کوئی بچہ مسجد میں ایسے کر دے تو کیا طوفان مچ جاتا ہے. تو یہ تھا پیارے پیغمبر کا اخلاق. اسی طرح ایک دیہاتی نے ایک روز آپ سے جا رہے تھے کہ آپ سے کی چادر زور سے کھینچی، اتنی زور سے کھینچی کہ آپ سے کی چادر جو اس نے کھینچی تو آپ سے کی گردن مبارک پر نشان پڑ گیا. اور کھینچ کے کیا کہتا ہے، جو اللہ نے آپ کو دیا مجھے اس میں سے عطا کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے. اور ہم جیسے کیا کرتے ہیں، بچہ ہی زور سے کھینچ لے دوپٹہ یا کپڑے رکھ کے جاتی ہے پیچھے ایک، تو الٹا غصہ کرنے کی بجائے کہ یہ کیا تمیز ہے، یہ کیا طریقہ ہے، ایسا کچھ کہنے کی بجائے اس کو مسکرا کر دیکھا اور اس نے جو مانگا، اس کی جو ڈیمانڈ تھی اس کو پورا کر دیا. ایسے نرم دل کے مالک تھے، ایسے اچھے اخلاق کے مالک تھے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 160 میں، اگر اللہ تمہاری مدد کرے، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو وہ کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے گا. پھر کون ہے جو تمہاری اس کے بعد مدد کرے گا. اگر اللہ نے تمہیں بھلائی پہنچانے کا ارادہ کر لیا تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ پتہ ہونے کے باوجود یہ بات ہم بھول جاتے ہیں. ہم سب کو یہ بات پتہ ہے، ہم مانتے بھی ہیں اس بات کو، لیکن جب کوئی مشکل وقت آتا ہے تو پھر یہ بات ہمیں شیطان بھلا دیتا ہے. پھر ہمارا دھیان کہاں جاتا ہے، دوسروں کی طرف، کہ کوئی ایسا ذریعہ مل جائے جہاں سے مجھے اس مشکل سے نجات مل جائے. پھر وہ چاہے ذریعہ حرام ہی کیوں نہ ہو، پھر وہ چاہے ذریعہ شرک کی طرف ہی کیوں نہ لے کر جاتا. تو اس عقیدے کو اپنے دلوں میں ہم پختہ کر لیں کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں، کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اگر وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے گا. اور اللہ ہی پر پس لازم ہے کہ مومن بھروسہ کریں، اسی پر توکل کریں. حدیث میں آتا ہے آپ سے نے فرمایا میری امت کے لوگوں میں سے 70,000 آدمی بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. پھر فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ دم کرواتے ہیں، نہ بدشگونی لیتے ہیں، نہ داغ لگواتے ہیں، بلکہ صرف اپنے رب کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں. پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 169 میں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اور تو ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں، اب غزوہ احد میں کیا تھا
کتنے لوگ 70 لوگ شہید ہوئے تھے. اب کیا کہا جا رہا ہے کہ جو شہید کر دیا جائے اللہ کے راستے میں ہرگز مردہ گمان نہ کرو اس کو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں. ان کو مردہ نہ بولو، ان کو کیا بولو؟ شہید بولو. وہ اپنے رب کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں، وہ زندہ ہیں. حدیث میں آتا ہے آپ سے نے فرمایا ان شہداء کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے قالب میں ہوتی ہیں اور ان کے لیے عرش الہی کے ساتھ قندیلیں معلق ہوتی ہیں اور یہ جنت سے جہاں سے چاہتی ہیں کھاتی پیتی ہیں، پھر عرش کے نیچے لٹکی ہوئی انہی قندیلوں میں آ کر رہتی ہیں. ایک بار ان کے پروردگار نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اب ہم اور کیا چاہیں گے کہ ہم جنت میں جہاں سے چاہتے ہیں کھاتے پیتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ 3 بار فرمائے گا. پھر جب وہ یہ دیکھیں گے کہ جب تک کوئی سوال نہ کریں گے انہیں چھوڑا نہیں جائے گا تو وہ عرض کریں گے یا رب ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں لوٹا دے تاکہ تیرے راستے میں ہم ایک بار پھر شہید ہو جائیں اور یہ شہادت کا مزہ چکھیں. کہ اللہ کے راستے میں جان دینے کا مزہ وہ ہے کہ وہ وہاں جا کے کوئی تمنا نہیں کرنا چاہیں گے. اللہ تعالیٰ بار بار پوچھیں گے تو پھر کیا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ وہی شہادت پانا چاہتے ہیں. جیسے کوئی نیکی کر کے لطف آتا ہے نا، سکون ملتا ہے، ایک الگ ہی مزہ آتا ہے. تو اللہ کے راستے میں اللہ کی محبت میں جان دینے کا بھی ایک الگ ہی مزہ ہے کہ وہ اگر کوئی چاہیں گے جنت میں جا کے دوبارہ کرنا تو وہ یہی چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندگی دیں، دوبارہ تیرے راستے میں یوں ہی جان دیں. پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 173 میں الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. وہ لوگ کے لوگوں نے ان سے کہا کہ بے شک لوگوں نے تمہارے لیے فوج جمع کر لی ہے سو ان سے ڈرو. تو اس بات نے یعنی ڈرنے کے بجائے بلکہ اس بات نے انہیں ان کے ایمان میں اور بڑھا دیا اور انہوں نے کہا ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے. اور یہ بات اور کس نے کی تھی؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب انہیں آگ میں پھینکا جا رہا تھا. اب ابو سفیان نے بعض لوگوں کی خدمات حاصل کی اور ان کے ذریعے مسلمانوں میں یہ افواہ پھیلا دی کہ ان میں جا کے یہ نشر کر دو کہ مشرکین مکہ لڑائی کے لیے بھرپور تیاری کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہیں، تاکہ یہ سن کر مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں. کیونکہ ابھی غزوہ احد ہوئی تھی تو کیا ہوگا، اور زیادہ ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے، ڈر جائیں گے. یہ تو مسلمان ڈرنے کی بجائے کیا کہنے لگے؟ ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور کیا کہنے لگے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ہم اپنا جائزہ لیں، ہم کیسے مومن ہیں، ہم کیسے ایمان والے ہیں. اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ مجھ ہی پر بھروسہ کریں، مجھ ہی پر توکل کریں. کیا آج ہمارا ایمان ایسے کہ کوئی ہمیں آ کے کوئی ایسی خبر سنائے اور ہم یہ کہیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے ہاتھ پاؤں پھولنے لگتے ہیں، ہم کہتے ہیں اچھا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو ہمیشہ کس کی ذات پر بھروسہ؟ اللہ کی ذات پر، کہ ہمارے لیے ہمارا رب کافی ہے. یہ تو شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تو تم ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. اگر ایمان والے ہو تو کس سے ڈرو؟ اپنے رب سے ڈرو. اور وہ لوگ تجھے غمزدہ نہ کریں جو کفر میں جلدی کرتے ہیں، بے شک وہ اللہ کو ہرگز کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گے. اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہ رکھے اور ان کے لیے کیا ہے؟ بڑا عذاب ہے. پھر آگے آیت نمبر 180 میں 180 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هو خیر لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والارض والله بما تعملون خبير. اور وہ لوگ جو اس میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے، ہرگز گمان نہ کریں کہ وہ ان کے لیے اچھا ہے، بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے. کیا؟ بخل کرنا. ان قریب قیامت کے دن انہیں اس چیز کا طوق پہنایا جائے گا جس میں انہوں نے بخل کیا.
یعنی اس مال کا توق بنا کر ان کے گلوں میں ڈالا جائے گا، اور اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی میراث ہے، اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو پورا باخبر ہے۔ آج دیکھیں تھوڑے سے بھاری کپڑے پہننے پڑ جائیں نا تو پہنے نہیں جاتے، کہاں وہ سارا مال و دولت جو بخل کر کے چھپا چھپا کر رکھا ہے، جس پر زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، اس مال کو توق بنا کے، توق کبھی دیکھا ہے، توق بنا کے ان کے گلوں میں ڈالا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے، آپ سے نے فرمایا جو مالدار اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو قیامت کے دن اس کا مال ایک گنجا سام بن جائے گا، پھر وہ منہ کھولے ہوئے جہاں کہیں وہ شخص جائے گا اس کا پیچھا کرے گا، اور وہ شخص اس سے بھاگے گا، اس سے کہا جائے گا یہ تیرا مال ہے جس کے معاملے میں تو بخل کرتا تھا، جب وہ دیکھے گا کہ اس سے چھٹکارا نہیں ملتا تو وہ اپنا ہاتھ اس کے منہ میں داخل کر دے گا، چنانچہ وہ سانپ اونٹ کی طرح اس کے ہاتھ کو چبا ڈالے گا، یعنی اتنا بڑا سانپ ہوگا۔ پھر آگے آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھاگتے ہو، ڈرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں موت کا مزہ تو ہر جان کو چکھنا ہے، ہر جان کو موت آنی ہے، اور تمہیں تمہارے اجر قیامت کے دن ہی پورے دیے جائیں گے۔ پھر جو شخص آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، جو آگ سے اس دن بچا لیا گیا، جنت میں داخل ہو گیا، اصل کامیابی اسی کی ہے، اصل کامیاب انسان وہ ہے۔ آج ہم کس کو کامیاب سمجھتے ہیں؟ جو دنیا کو سمیٹ لے، جس کا دنیا میں کوئی ایک مقام بن جائے، لیکن جس نے دنیا میں رہتے ہوئے یہ چیز کما لی کہ اپنے آپ کو آگ سے بچا لیا اور جنت کا پروانہ اس کو مل گیا، تو اصل کامیاب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یقین کر لو اس بات پر کہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے کچھ بھی نہیں ہے۔ دھوکے کا سامان ہے نا جس کو ہم سمیٹتے رہتے ہیں، لیکن ایک لمحے میں موت آتی ہے اور ہم وہ سب چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، لیکن سمیٹتے ایسے ہیں جیسے ہمیشہ اسی گھر میں انہی سامان کے ساتھ، اسی مال و دولت کے ساتھ رہنا ہے، ہمیں کبھی اس کو چھوڑنا ہی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں یقیناً تم اپنے مالوں اور اپنی جانوں میں ضرور آزمائے جاؤ گے، اور یقیناً یعنی لازمی طور پر تم آزمائے جاؤ گے اپنی مالوں کے ساتھ، اپنے جانوں کے ساتھ، اور یقیناً تم ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ضرور بہت سی ایذا سنو گے، اور اگر تم صبر کرو اور متقی بنو تو بلا شبہ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے کہ اگر تم لوگوں دین کے راستے پر چلتے ہوئے اگر تمہیں اللہ کے راستے میں آزمائشیں آ جائیں، لوگ تمہیں طعن و طنز کریں، تم پر باتیں کسیں، ایسا ہوتا ہے نا جب اللہ والوں پہ بھی آزمائشیں آتی ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں لو دیکھو بڑا دیندار تھا تو آج کیا حال ہو رہا ہے اس کا، اگر یہ اتنا دیندار تھا تو اس پر کیوں آزمائش آئی ہے، ایسی باتیں کرتے ہیں نا لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم صبر کرو اور متقی بنے رہو، پرہیزگاری کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دو، تو یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہیں۔ تو ہر انسان پر آزمائش اس کے ایمان کی بدولت آتی ہے، جتنا ایمان میں آگے بڑھتا جاتا ہے اتنی آزمائش بھی پھر اسی حساب سے آتی ہے۔ دیکھیں نا انبیاء پر کیسی سخت آزمائشیں آتی تھیں، پھر اسی طرح صحابہ کو دیکھیں، تو آزمائش آتی ہے ایمان کے حساب سے، جیسا ایمان ویسی آزمائش، اور بے وقوف سمجھتے ہیں کہ یہ تو اللہ والے ہیں، یہ کیوں تکلیف میں ہیں۔ پھر آگے آیت نمبر 188 میں لا تحسبن الذین یفرحون بما آتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب ولہم عذاب علیم، ان لوگوں کو ہرگز خیال نہ کرو جو ان کاموں پر خوش ہوتے ہیں جو انہوں نے کیے اور پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، ان کاموں پر بھی جو انہوں نے نہیں کیے، پس تو انہیں
عذاب سے بچ نکلنے میں کامیاب ہرگز خیال نہ کر، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیسے لوگوں کے لیے جو انہوں نے خود کام کیے ہوتے ہیں اس پر تو بڑے فخر سے بتاتے ہیں اور لوگوں کی تعریفیں سمیٹتے ہیں، لیکن جو کام نہیں کیے ہوتے انہوں نے، ان میں بھی کیا چاہتے ہیں؟ انہی کو کریڈٹ مل جائے، انہی کو تعریف مل جائے۔ کہیں ہم تو ایسا نہیں کرتے، ہمارے سامنے کسی کی تعریف کوئی کر کے تو دیکھے، ہم کہتے ہیں اچھا ہاں اس کو میں نے ہی مشورہ دیا تھا فوراً اپنی میں بیچ میں گھسیڑ دیتے ہیں، کس لیے؟ تعریف کا کریڈٹ خود کو مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں پہ انہی لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو اپنے کاموں پہ تو خوش ہوتے ہیں، لیکن جو کام انہوں نے نہیں کیے ہوتے ان پر بھی کہتے ہیں کہ انہی کی تعریف ہو جائے۔ کسی نے کھانا اچھا بنایا، ہم کہتے ہیں ہاں میں نے اس کو ریسیپی دی، میرے سے ہی پوچھ کے بنایا ہے اس نے، کہ مجھے ہی تعریف مل جائے۔ پھر آگے ہے سورۃ آل عمران کا آخری رکوع، آیت نمبر 190 سے لاسٹ تک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات مجھ پر چند آیات نازل ہوئی ہیں۔ ان آیات کے متعلق بتایا جو 190 سے شروع ہو رہی ہیں اور اس صورت کے آخر تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات مجھ پر چند آیات نازل ہوئی ہیں، اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس نے ان آیات کو پڑھا اور ان پر غور و فکر نہ کیا۔ تو ان آیات کو خوب طریقے سے غور و فکر کے ساتھ دیکھنا ہے ہم نے انشاءاللہ۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت جب اٹھا کرتے تھے تو یہ آیات تلاوت کیا کرتے تھے، یہاں سے لے کر 190 سے لے کر آخر تک۔ اور ان آیات کے شکر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک بھیگ گئی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آخر ان آیات میں کیا ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدا کرنے اور رات اور دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں رات اور دن یوں ہی نہیں آتے جاتے، ان میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں، کہ کس طرح اللہ رب العزت وقت سے رات کو لے کے آ رہے ہیں اور کس طرح یہ بدلتے رہتے ہیں، غیر ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کس طرح رات اور دن کی ٹائمنگ چینج ہوتی رہتی ہے، اور کیسے اللہ کے فرما بردار ہیں، جو وقت جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے متعین کیا اسی وقت پر آتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی دن کے کہ آج تو میں نے آرام کرنا، آج آرام سے نکلوں گا، لیکن انسان ایسے ہی کرتا ہے نا، آج تو میں تھکا ہوں، آج فجر کی نماز نہیں پڑھ سکوں گا، مشکل ہے پڑھ سکوں، مشکل ہے میں صبح اٹھ سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے، غور و فکر تو کرے، اللہ کی کائنات میں دیکھے تو کہ اللہ رب العزت نے کیسے سارا سسٹم کس کے لیے بنایا ہے، انسان کے لیے بنایا ہے، کیسے انسان کو سہولیات فراہم کی ہیں، اور انسان کو کس کے لیے بنایا، ساری کائنات کو انسان کے لیے، اور انسان کو اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے۔ اور پھر دیکھیں دن اور رات تو نہیں کہتے کہ ہم تھکے ہیں، رات تو نہیں کہتی سردیوں میں کہ بھئی میں اتنی دیر تک رکوں، ہاں، اور ہم کہتے ہیں دن چھوٹے ہو گئے اب کیا کریں، فجر پڑھی نہیں جاتی وقت پر، سوری راتیں اتنی چھوٹی ہو گئی ہیں فجر کے لیے اٹھا ہی نہیں جاتا۔ وہ لوگ جو کھڑے اور بیٹھے اور پہلوؤں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اب وہ عقل والے کون؟ جو کھڑے بیٹھے اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، ہر حال میں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، رات کو کروٹیں بدلتے ہیں، تو ان کی زبان پر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ذکر ہی ہوتا ہے، اور آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ اے ہمارے رب تو نے یہ سب بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ غور و فکر کرنے کے نتیجے میں اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ پکار اٹھتے ہیں کہ اللہ تو نے یہ سب بے مقصد نہیں بنایا، تو پاک ہے، سو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب بلا شبہ تو جسے آگ میں ڈالے سو یقیناً تو نے اسے رسوا کر دیا، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ اے ہمارے رب بے شک ہم نے ایک آواز دینے والے کو سنا جو ایمان کے لیے آواز دے رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب پس ہمیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے، اور ہمیں نیکیوں کے ساتھ فوت کرنا۔ اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما جس کا وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانیں کیا، اور ہمیں قیامت کے دن
رسوا نہ کرنا، بے شک تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی۔ جو اتنے پیار سے اپنے رب کو پکارے اور آخرت کا طلبگار ہو تو پھر اللہ اس کو کیوں نہ سنے۔ بے شک میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا، مرد ہو یا عورت، تمہارا باز سے ہے تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور انہیں میرے راستے میں ایذا دی گئی اور وہ لڑے اور قتل کیے گئے، یقیناً میں ان سے ان کی برائیاں ضرور دور کر دوں گا اور ہر صورت انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اللہ کے ہاں سے بدلے کے لیے، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس اچھا بدلہ ہے۔ تجھے ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے جنہوں نے کفر کیا۔ اکثر ہوتے ہیں نا جو دین کی طرف زیادہ نہیں ہوتے، ایمان کی طرف زیادہ نہیں ہوتے، دنیا دار لوگ ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ دیکھو یہ بھی تو نمازیں نہیں پڑھتے، ان کی زندگی کتنی خوشحال ہے، اور ہم دیندار ہیں اور ہمارے اوپر کیسی کیسی آزمائشیں آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کا چلنا پھرنا تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے۔ کیوں؟ کیونکہ جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے اللہ اسی کی رسی کو کھینچتا ہے۔ متاع قلیل، یہ تو تھوڑا سا فائدہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دنیا کا تھوڑا سا حقیر سا فائدہ ہے۔ اگر دنیا کی جو ویلیو ہے اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ ان کفار کو، نافرمانوں کو دنیا بالکل بھی نہ دیتا۔ اللہ کی نظر میں تو دنیا کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، اسی لیے انہیں مل رہی ہے۔ پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آخری ٹھکانہ ان کا کیا ہے؟ جہنم ہے، اور وہ برا بچھونا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈر گئے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں اللہ کے پاس سے مہمانی کے طور پر، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ اور بلا شبہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ یقیناً ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر بھی جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا، اللہ کے لیے عاجزی کرنے والے ہیں، وہ اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہیں لیتے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ یہ پوری صورت میں بار بار ذکر ہے صبر تقوی، صبر تقوی، یہ دعا ہی ہے پوری، جی جیسے مانگ سکتے ہیں بالکل۔ اور پھر دیکھیں پوری صورت میں بار بار صبر اور تقوی کا ذکر کرتے ہوئے آخر میں اختتام بھی کس پر ہو رہا ہے؟ صبر اور تقوی پر۔ ایمان والوں سے خطاب کر کے پھر سے نصیحت کی جا رہی ہے، اے ایمان والوں صبر کرو اور مقابلے کا صبر، صابرو، اور مقابلے کا صبر کرو، یعنی جتنی بڑی آزمائش ہے تمہارا صبر بھی اسی لحاظ سے بڑھنا چاہیے، جیسے پیچھے پڑا تمہارا صبر بڑھتا جائے گا تو اللہ کی مدد بھی بڑھتی جائے گی۔ ورابطو، اور جمے رہو اور مورچوں میں ڈٹے رہو، یعنی استقامت اختیار کرو، ثابت قدم رہو، کس پر؟ دین کے راستے پر، عبادت میں ہمیشگی کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور پھر وہ صابروں میں یہ بھی چیز آتی ہے کہ دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرو، خود بھی صبر پہ ڈٹے رہو اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرو۔ پھر آگے سورۃ النساء، یہ صورت کیا ہے؟ مدنی ہے۔ اب یہ کب نازل ہوئی؟ اب دیکھیں اس کے پس منظر میں کیا ہے کہ جنگ احد کے بعد یہ صورت نازل ہوئی تھی، جبکہ غزوہ احد میں کتنے لوگ شہید ہوئے تھے؟ 70 لوگ شہید ہوئے تھے۔ اب 70 مرد شہید ہوئے تو کتنے گھرانے متاثر ہوئے؟ 70 گھرانے متاثر ہوئے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ صورت نازل کر کے اس وقت مسلمانوں کو جو پیش آنے والے مسائل تھے ان کا حل ان میں بتایا۔ اور دیکھیں النساء کس کے نام پہ ہے یہ صورت؟ عورتوں کے نام پر صورت ہے۔ کتنی خوش قسمت ہیں عورتیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے نام پر ان کے حقوق کے لیے ایک پوری صورت اتار دی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے، پچھلی صورت کا بھی اختتام کس پہ ہوا ہے؟ تقوی پہ،
اللہ سے ڈرنے پر۔ اس صورت کا جو آغاز ہے وہ بھی کس پہ ہو رہا ہے؟ تمام لوگوں سے مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس کی بیوی پیدا کی اور اس سے اس کی بیوی پیدا کی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پھر کس کو پیدا کیا تھا؟ ان کی پسلی سے حضرت حوا کو۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا اور پسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ اوپر کا حصہ ہوتا ہے، سو اگر اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ بیٹھو گے اور اگر اس سے فائدہ اٹھانا چاہو گے تو اسی طرح فائدہ اٹھاؤ گے اور اس میں برابر ٹیڑھا پن ہوگا۔ عورت کو سیدھا کرنے کی بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو سکھایا، مرد کیا کہتے ہیں، ہوتی ہو کہ نہیں ہوتی سیدھی؟ میں تمہیں سیدھا کرتا ہوں۔ آپ سے سب نے فرمایا نہیں، سیدھا کرنے کی ضرورت نہیں، وہ بڑی نازک ہیں، سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائیں گی، پیدا ہی پسلی سے ہوئی ہیں، ان کے ٹیر پن کے ساتھ ہی ان کے ساتھ گزارا کرو، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ۔ اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی، اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اس رب سے ڈرو جس کا نام لے کے ہم کہتے ہیں اللہ کا واسطہ ہے تمہیں یہ کام نہ کرنا، اللہ کے واسطے ہی میرا یہ کام کر دو۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اگر اللہ کا واسطہ دے کر کوئی تم سے پناہ چاہے تو اسے پناہ دے دو، جو اللہ کا واسطہ دے کر تم سے کچھ مانگے تو اس کو دے دو، اس کو پھر انکار نہ کرو کیونکہ اس نے تمہیں تمہارے محبوب کا واسطہ دیا۔ لیکن دیکھا جائے کام بھی درست ہو، یہ نہ وہ محبوب کی نافرمانی والا ہی کام اور ہم کہ اللہ کا واسطہ دیا تھا اب کیا کرتے۔ اور رشتوں سے بھی بے شک اللہ ہمیشہ تم پر پورا نگہبان ہے۔ پھر آگے یتیموں کا ذکر ہے، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور گندی چیز کو اچھی چیز کے عوض بدل کر نہ لو اور نہ ان کے اموال اپنے مالوں سے ملا کر کھاؤ، یقیناً یہ ہمیشہ سے بہت بڑا گناہ ہے۔ اب یتیموں کے بارے میں کیا تلقین کی جا رہی ہے، کیا سکھاتا ہے ہمارا دین کہ اب ایسا نہیں ہے کہ اب وہ تمہاری یتیم جو ہیں تمہاری پرورش میں اب کیا کرو، ان کی جو جائیداد ہے، ان کی جو مال و دولت ہے، ان کے بڑے ہونے تک خود ہی اڑا دو کہ ان کو نہ دینی پڑے، ہم ہی کھا جائیں، یا یہ کہ ان کا اچھا مال اچھی چیز کے بدلے اپنی بری چیز اس میں رکھ کے، پرانی چیز گھٹیا چیز رکھ کے اور ان کی اچھی چیز سے تبدیل کر لو کہ یہ تو بچے ہیں ان کو کیا پتا۔ اور جب وہ بڑے ہو جائیں، سمجھدار ہو جائیں، تب ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ آج کتنے یتیم جو بیچارے جب بڑے ہو جاتے ہیں پھر اپنے ہی مال کو لینے کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں، اپنا ہی حق حاصل کرنے کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں، اور ان کو لٹکایا جا رہا ہوتا ہے، اگنور کیا جا رہا ہوتا ہے، ڈیٹوں پہ ڈیٹیں دی جا رہی ہوتی ہیں۔ اور پھر ان کے مال حوالے کرنے میں بھی ان کو وقتاً فوقتاً آزماتے رہو کہ جب سمجھو کہ واقعی اب وہ اس قابل ہو گئے اپنا مال سنبھالنے کے، اتنی سمجھ بوجھ آ گئی ہے، تو تب پھر ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ حدیث میں آتا ہے آپ سے نے فرمایا یتیم کی کفالت کرنے والا ان 2 انگلیوں کی طرح قیامت کو میرے ساتھ ہوگا، جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ ہیں ایسے ان کی کفالت کرنے والا قیامت کے روز میرے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے آپ سے نے فرمایا 7 مہلک امور سے اجتناب کرو، ان میں سے ایک کیا ہے؟ یتیم کا مال ہڑپ کر جانا۔ اور سورۃ النساء کی ایک اور آیت میں آتا ہے، آیت نمبر 10 میں آگے چل کر آپ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک جو لوگ یتیموں کے اموال ظلم سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں کیا کر رہے ہیں؟ آگ کے سوا کچھ نہیں بھر رہے، آگ بھر رہے ہیں، اور وہ عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ دنیا میں بھی اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اور قیامت کے روز تو جہنم میں جائیں گے ہی۔ اور اگر تم ڈرو کہ یتیموں کے حق میں انصاف نہیں کرو گے تو عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہو ان سے نکاح کر لو، 2 سے اور 3 سے اور 4 سے۔ پھر اگر تم ڈرو کہ عدل نہیں کرو گے تو ایک بیوی سے، یا جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہو یعنی لونڈیاں، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم انصاف سے نہ ہٹو۔ اب یہ جس طرح کے حالات تھے، اب 70 گھرانے متاثر ہوئے تھے، اب ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اللہ رب العزت نے عورت کو شیلٹر دینے کے لیے کیا دی تھی؟ اجازت دی تھی، حکم نہیں ہے، ٹھیک ہے، اجازت ہے۔ اور پھر اجازت کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے شرط رکھ دی کہ اگر انصاف کر سکتے ہو تو یہ قدم اٹھانا، اگر انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی عورت تمہارے لیے کافی ہے۔
حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص جس کی 2 بیویاں اور وہ ان میں انصاف نہ کر سکا تو قیامت کے روز کیسے آئے گا؟ جیسے آدھے دھڑ کے ساتھ آئے گا، آدھا دھڑ جیسے اس کا مفلوج ہوگا۔ اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے دو، اس کو بوجھ نہ سمجھو، پھر اگر وہ اس میں سے کوئی چیز تمہارے لیے چھوڑنے پر دل سے خوش ہو جائیں تو اسے کھا لو، یعنی وہ خود اپنا حق مہر معاف کر دیں، اپنا حق چھوڑ دیں تو تم پھر اسے خوشی سے استعمال کر سکتے ہو۔ حدیث میں آتا ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، تم عورتوں کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امان کے ساتھ لیا ہے اور انہیں اللہ کے کلمے کے ذریعے حلال کیا ہے، اور تمہارا ان پر حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں پر تمہارے گھروں میں کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جنہیں تم ناپسند کرو، اور ان کا حق تم پر یہ ہے کہ تم انہیں معروف طریقے کے مطابق کھانا اور لباس مہیا کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 7 میں، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، اور عورتوں کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، اس میں سے جو اس مال سے تھوڑا ہو یا بہت ہو۔ مرنے والا بہت زیادہ وراثت چھوڑ کے گیا ہے یا تھوڑی وراثت چھوڑ کے گیا ہے، اس کو تقسیم اسی طرح سے کیا جائے گا جس طرح سے اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، اس حال میں کہ مقرر کیا ہوا حصہ ہے، اور جب تقسیم کے وقت قرابت والے یتیم اور مسکین حاضر ہوں تو انہیں بھی اس میں سے کچھ دو اور ان سے اچھی بات کرو۔ یعنی جب وراثت تقسیم کر رہے ہو، رشتہ داروں میں کوئی یتیم مسکین ہیں، ان کا وراثت میں حصہ نہیں بنتا، تب بھی ان کو تھوڑا بہت دے دو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، اور لازم ہے کہ وہ لوگ ڈریں جو اپنے پیچھے اگر کمزور اولاد چھوڑتے تو ان کے متعلق ڈرتے، پس لازم ہے کہ وہ اللہ سے ڈریں اور سیدھی بات کہیں۔ یعنی ان بچوں کو اپنے بچوں کی جگہ رکھ کے سوچو کہ اگر ہم اپنے پیچھے یوں یتیم اور مسکین اپنی اولاد چھوڑ جاتے تو ہم ان کے لیے کیا چاہتے، تو ان کو اپنے بچوں کی طرح رکھ کے سوچو اور ان کو بھی اس میں سے کچھ دو۔ بے شک جو لوگ یتیموں کے اموال ظلم سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھرتے، اور وہ عنقریب بھڑکتی آگ میں داخل کیے جائیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں تاکیدی حکم دیتا ہے، مرد کے لیے 2 عورتوں کے حصے کے برابر حصہ۔ اس پہ بھی اکثر عورتوں کو اعتراض ہوتا ہے، لیکن عورتیں یہ نہیں دیکھتی کہ اللہ رب العزت نے مرد کو خرچ کرنے کا حکم دیا، مرد نے کیا دینا ہے، حق مہر بھی ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر شادی کے بعد نان نفقے کی بھی ذمہ داری، بچوں کی بھی ذمہ داری کس پہ ہے؟ مرد پہ ہے۔ مرد کو حکم ہے کہ اس نے ہر ممکن ہر صورت خرچ کرنا ہی کرنا ہے، بچے بیوی سب اس کی ذمہ داری ہے، ان کا نان نفقہ، ان کا کھانا پینا سب اس کی ذمہ داری ہے۔ لیکن عورت نے تو خرچ نہیں کرنا، عورت کو تو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ اس نے بھی شوہر پہ خرچ کرنا ہے یا اپنے بچوں پہ خرچ کرنا ہے۔ اور پھر سب کے حقوق بتا کے، سب کے حصے بتا کر کیا کہا جا رہا ہے، اس وصیت کے بعد، یعنی جانے والا جو وصیت کر گیا ہے، جس کی اللہ نے اس کو اجازت دی ہے کہ 1/3 مال کی اجازت دی ہے کہ آپ اپنے مال میں سے 1/3 مال کی وصیت کر سکتے ہیں، اور وصیت کس کے لیے کر سکتے ہیں؟ جن کا وراثت میں حصہ نہیں ہے ان کے لیے کر سکتے ہیں۔ اب تقسیم کب کیا جائے گا؟ اس وصیت کے بعد جو کرنے والا کر گیا، جو 1/3 مال کی اللہ نے اس کو اجازت دی تھی، یا قرض کے بعد، اگر اس کے اوپر کوئی قرض ہے تو پہلے اس کے مال سے قرض ادا کیا جائے گا، پھر وصیت کا پورا ادا کی جائے گی، اور پھر جو بچے گا اس کو ورثہ میں تقسیم کیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تِلْکَ حدود اللہ، آیت نمبر 13 میں، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے وہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی حدوں سے تجاوز کرے وہ اسے آگ میں داخل کرے گا، ہمیشہ اس میں رہنے والا ہے، اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ یعنی یہ وہ حصے ہیں جو پچھلی آیات میں ذکر کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ
نے وارثوں کے لیے ان کی میت سے قرابت اور ان کی ضروریات و حاجات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے سب کے حصے مقرر کر دیے ہیں۔ تو یہ احکام اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں، اللہ کی طرف سے حدیں ہیں۔ اب کوئی نہ ان سے آگے بڑھ کر حصے تقسیم کر سکتا ہے، نہ اس میں کمی کر سکتا ہے۔ جو اللہ نے جس کا حصہ رکھ دیا، جتنا رکھ دیا اس کو اتنا ہی ملے گا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ دوسرا کوئی اپنا حصہ خود معاف کر کے خود اپنی خوشی سے اپنے کسی بہن بھائی کو دے دے۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کا ارتکاب کرے، ان پر اپنے میں سے 4 گواہ طلب کرو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں کہ تو انہیں گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا لے جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ بنا دے۔ اب گزشتہ آیات میں عورتوں کے ساتھ احسان، ان کے مہر ادا کرنے اور مردوں کے ساتھ ان کو وراثت میں شریک قرار دے کر ان کے حقوق کی حفاظت کا بیان تھا۔ اب یہاں عورتوں سے کہ اگر عورتیں بدکاری کر جائیں تو ان کے ساتھ کیا کہ ان کے لیے پھر 4 گواہ لاؤ کہ اگر واقعی تم نے اپنی عورت کو ایسی بے حیائی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب یہ ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے، یہ سزا پہلے کی سزا تھی، لیکن جب اللہ رب العزت نے شادی شدہ زانی کی اور بغیر شادی شدہ زانی کی سزا مقرر کر دی تو اس کے بعد پھر یہ آیت منسوخ ہوگی۔ اور وہ سزا کیا ہے کہ غیر شادی شدہ کو کیا مارے جائیں گے؟ 100 کوڑے، اور اگر شادی شدہ زنا کرتی ہے تو اس کو کیا کیا جائے گا؟ رجم کیا جائے گا۔ پھر آگے آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب۔ توبہ اللہ کے ذمہ ہے، کن لوگوں کی؟ صرف ان لوگوں کی ہے جو جہالت سے برائی کرتے ہیں، یعنی نادانی میں غلطی ہو جائے ان سے پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، تو یہی لوگ ہیں جن پر اللہ بڑا مہربان ہے اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اللہ کس کے لیے غفور الرحیم ہے؟ اللہ کس کے لیے بخشنے والا ہے؟ جو غلطی کر کے نادانی میں اس سے غلطی ہو جائے پھر فوراً احساس ہو تو اپنے رب کی طرف پلٹ آئے۔ توبہ ان لوگوں کی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، جو برے کام کرتے جاتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے بے شک میں نے اب توبہ کی، اور نہ ان کی ہے جو اس حال میں مرتے ہیں کہ وہ کافر ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اگر موت کا فرشتہ سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، موت کے آثار شروع ہو گئے، تو تب اس وقت میں توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اس کے آنے سے پہلے جب بھی انسان چاہے اپنے رب سے سچی توبہ کر لے، تو موت کا تو بھروسہ ہی نہیں، تو ہمیں کیا چاہیے؟ اپنے رب سے سچی توبہ کر لے۔ آج وقت ہے، اس سے پہلے کہ خدا نہ خواستہ موت کا فرشتہ آ کر کھڑا ہو جائے اور پھر ہمیں احساس ہو کہ توبہ کرنی ہے، اور اس وقت کی توبہ تو قبول نہیں کی جائے گی۔ فرعون نے بھی اس وقت توبہ کی تھی نا، لیکن اس وقت کی توبہ اس کی قبول نہیں کی گئی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 20 میں، اگر تم کسی بیوی کی جگہ اور بیوی بدل کر لانا چاہو کا ارادہ کرو اور تم نے ان میں سے کسی کو ایک خزانہ دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو۔ یعنی اگر پہلی بیوی کو خزانہ بھی دے دیا، ڈھیر دے دیا مال و دولت کا، تو بھی تم اس سے واپس نہیں لے سکتے، جو دے دیا سو دے دیا۔ پھر آخر میں دیکھیں محرم رشتوں کا ذکر ہے جن کے ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ حرام کی گئی تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں، تمہاری پھپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں، تمہاری بھانجیاں، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، یعنی رضائی مائیں بھی حرام ہے، ان سے بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر اسی طرح تمہاری دودھ شریک بہنیں، تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری پالی ہوئی لڑکیاں جو تمہاری گود میں تمہاری ان عورتوں سے ہیں جن سے تم صحبت کر چکے ہو، پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری پشت سے ہیں، اور یہ کہ تم 2 بہنوں کو جمع کرو، یعنی 2 بہنیں بھی بیک وقت نکاح میں نہیں آ سکتی مگر جو گزر چکا، بے شک اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا مہربان ہے۔ اسی طرح جس طرح 2 بہنیں ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی، اسی طرح پھپھی اور بھتیجی اور اسی طرح خالہ اور بھانجی بھی ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی، یعنی ایک شخص بیک وقت ان 2 سے نکاح نہیں کر سکتا۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی صبر کرنے والا بنائے. اللہ رب العزت ہمیں بھی تقوی عطا فرمائے، ہمیں بھی پرہیزگاری عطا فرمائے اور ہمیں بھی متقین کی لسٹ میں شامل کر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.